ناول ٹارگٹ کہوٹا بائے طارق اسماعیل ساگر. باب نمبر 3 موساد. پومانا کے ایسٹ ایرو میں اس نے 5ویں ایونیو پر اپنی گاڑی پارک کی. یہ اس کی مخصوص پارکنگ تھی اور اپنے فلیٹ میں پہنچ گیا. سب کچھ جو کا تو موجود تھا، بالکل جو ہی جیسے وہ معمول کے مطابق ویکینڈ گزار کر آیا ہے. اس نے اپنے فون سے اس نے سان فرانسسکو کا ایک نمبر ملایا. فون سننے والے نے اس کی خیریت معمول کے مطابق دریافت کرنے کے بعد اسے جاگنگ کرنے کا مشورہ دیا اور فون بند کر دیا. حماد نے جاگنگ کے اس مشورے پر چند منٹ بعد ہی عمل کیا اور ٹریک سوٹ پہن کر باہر آ گیا. بھاگتا ہوا وہ گھر کے نزدیک اسی فون بوتھ پر پہنچا جہاں وہ اکثر آیا کرتا تھا. اس نے اسی بوتھ میں کارڈ ڈال کر اس نے سان فرانسسکو کا وہی نمبر ملایا، لیکن یہ کسی کے گھر کا نمبر نہیں بلکہ ایسے ہی ایک ٹیلی فون بوتھ کا نمبر تھا جو سان فرانسسکو کے بی ایریا میں نصب تھا. فون اس شخص نے ریسیو کیا جس نے حماد کو جاگنگ کا مشورہ دیا تھا. لندن والے مہمان خیریت سے گھر پہنچ گئے ہیں، اس نے حماد کو مطلع کیا، لیکن ان لوگوں نے نیو یارک اور واشنگٹن میں دوستوں پر کڑی نظر رکھی ہوئی ہے. فی الوقت کسی سے بھی رابطے کی ضرورت نہیں، لائن کلیئر ہونے پر تمہیں مطلع کر دوں گا. دونوں 15-20 منٹ باتوں میں مصروف رہے. حماد نے خداحافظ کہہ کر سلسلہ منتقل کیا کیونکہ ایک خاتون اب اس بوتھ کی طرف آ رہی تھی. اس خطرے کے پیش نظر کہ کہیں حماد کے ساتھی کا فون بگ نہ کیا جا رہا ہو، وہ لوگ ضروری گفتگو کے لیے یہی محفوظ طریقہ استعمال کرتے تھے. حماد گھر واپس آ گیا اور تھوڑی ہی دیر بعد وہ رات خبروں میں نیو یارک ایئرپورٹ پر اسرائیلی سفارتی مشن کے نمائندے مسٹر شامون کے قتل کی خبر سن رہا تھا. خبریں پڑھنے والی خاتون کہہ رہی تھی کہ امریکہ کی گزشتہ 20 سالہ تاریخ میں کسی نے پہلی مرتبہ اتنا دیدہ دلیری سے امریکی سیکیورٹی سسٹم کو چیلنج کرنے کی جرات کی تھی. ایف بی آئی کو شک تھا کہ مقامی ایئرپورٹ انتظامیہ میں قتل کا ساتھی ضرور موجود ہے جس کی مدد سے اس نے قتل کی واردات کی اور جس محفوظ راستے سے وہ آیا اور پھر فرار ہوا ہے، اور وہ بھی کسی عام شخص کے تصور میں نہیں آ سکتا. خبروں میں ہوائی جہاز کے کچھ مسافروں کے انٹرویوز بھی نشر کیے گئے تھے اور بتایا گیا تھا کہ 1 گھنٹے بعد برٹش ایئر ویز کی اس پرواز کو روانگی کی اجازت مل گئی تھی. اس نے مسکراتے ہوئے ٹی وی کا سوئچ آف کیا اور لمبی تان کر سو گیا. 1 جولائی 1948 کی ایک شام کا ذکر ہے. ابھی موساد اسرائیلی انٹیلی جنس کا باقاعدہ قیام عمل میں نہیں آیا تھا جب یروشلم سے تل ابیب جانے والے شاہراہ پر واقع ایک گاؤں بیت جبیز کے مکینوں نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا کہ گزشتہ 3 روز سے گاؤں کے مکین جنگ کی تباہ کاریوں کا تماشا دیکھ رہے تھے. اس گاؤں پر یہودی قابض تھے اور عربی فوجیں یہاں اکثر حملہ کرتی تھی. گاؤں کے ایک کونے میں موجود 400 سال پرانے زیتون کے درخت کے سامنے ایک ٹرک آ کر رکا. یہ ظاہر اسرائیلی ڈیفنس فورس کے لوگ تھے. کچھ نے خاکی وردی پہن رکھی تھی اور باقی معمول کے کپڑے پہنے ہوئے تھے. ان کی مشترکہ شناخت یہی تھی کہ یہ یہودی تھے، وگرنہ ان 7 میں سے ہر ایک کا تعلق الگ الگ ملک سے تھا. صرف 2 مقامی یہودی تھے. 14 مئی کو اس گاؤں کے لوگوں کو یہودی فوج نے مطلع کیا تھا کہ گاؤں پر اسرائیلی فوج نے قبضہ کر لیا ہے، جس کا مقابلہ اب اردن، شام، عراق، مصر اور لبنان کی مشترکہ فوج سے ہو رہا تھا. فلسطینی یہودیوں کے لیے موت کے نعرے کے ساتھ اس جہاد میں شامل تھے. 16 مئی سے یہاں باقاعدہ جنگ جاری تھی. 11 جون کو جب وقتی طور پر سیز فائر کا اعلان ہوا تو گاؤں کے مکینوں نے سکھ کا سانس لیا، لیکن یہ سیز فائر شاید تھکا دینے والی دوڑ کے بعد ایک لمبا سانس لینے کی مہلت تھی. عرب خود آرگنائز کر کے ایک مرتبہ پھر بن گوریان کی کمان میں موجود اسرائیلی فوجوں پر حملہ آور ہونے کے لیے پر توڑ رہے تھے. دوسری طرف بن گوریان کے ساتھی نازی کیمپوں سے بچنے والے یہودی فوجیوں کو دھڑا دھڑ اسرائیل پہنچا کر اسرائیل کی فوجی قوت کو مضبوط کر رہے تھے. تل ابیب اور یروشلم کے درمیان پہاڑی علاقے میں جنگ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکی اور بالآخر اردن کے شاہ عبداللہ کی کمان میں موجود ہاشمی فوج کے جالوں نے یہودی فوجوں کے پنجہ استبداد یروشلم کے پرانے شہر کو آزاد کروا لیا. اب یہاں اردن کا پرچم لہرا رہا تھا. یروشلم شہر کے ایک حصے میں محصور یہودی فوجیوں کے لیے تل ابیب سے کمک روانیاں کی جا رہی تھی، لیکن یہودی کمانڈر چکرا کر رہ جاتا. وہ لوگ جب بھی کسی محفوظ راستے سے کمک یروشلم پہنچانے کی کوشش کرتے اچانک کسی پہاڑ سے عرب گوریلے نمودار ہوتے اور یہودی کنوائے کو تہس نہس کر رکھ دیتے. مقامی کمانڈر کو اب یقین ہو چلا تھا کہ ان کی صفوں میں کوئی آستین کا صاف
ضرور موجود ہے، لیکن وہ کون ہے؟ یہی تھا وہ سوال جس کا جواب انہیں نہیں مل رہا تھا۔ بالآخر فوجی انٹیلیجنس میں ہنگانہ یہودی انٹیلیجنس یونٹ نے اس گھر کے بھیدی کا سراغ لگا لیا۔ یہ کیپٹن میئر ٹو بینکی تھا، اسرائیلی فوج کا یہ ناز کمانڈو جس نے برٹش آرمی میں قابل قدر خدمات انجام دی تھی اور جو ہنگانہ آرمی میں احترام کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ کیپٹن ٹو بینکی پر ہنگانہ کی نگاہ کیوں ٹھہری، اس کا کوئی واضح سبب کبھی کسی کے سامنے نہ آ سکا۔ ٹرک میں سوار فوجیوں نے کیپٹن کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اسے درخت کے سامنے کھڑا کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی مقامی کمانڈر نمودار ہوا۔ اس نے فائرنگ اسکواڈ کو ٹو بینکی کو ختم کر دینے کا حکم دیا۔ ایک قطار میں کھڑے 6 یہودی فوجیوں نے ایک ساتھ گولیاں چلائی اور کئی گولیاں کیپٹن ٹو بینکی کے جسم میں داخل ہوگی۔ اس کے جسم سے خون کے فوارے کی طرح ابلا اور وہ بغیر کوئی آواز نکالے کٹے ہوئے درخت کی طرح زمین بوس ہو گیا۔ گاؤں کے عرب اور یہودی مکین بڑے حیرت سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے کسی اسرائیلی غدار کو شاید پہلی مرتبہ سزائے موت پاتے دیکھا تھا۔ فوجیوں نے اس کے مردہ جسم کو گھسیٹ کر ایک ترپال میں لپیٹا اور ٹرک میں پھینک دیا۔ اس کے ساتھ ہی ٹرک دوبارہ سٹارٹ ہوا اور جس طرف سے وہ لوگ آئے تھے اسی طرف چل دیے۔ کیپٹن ٹو بینکی کی موت کی خبر جب آئزر بیری تک پہنچی تو اس نے اپنی ڈائری میں مشن مکمل ہوا کے الفاظ لکھے اور کیپٹن ٹو بینکی کی فائل پر ریمارکس لکھ کر فائل ایک طرف رکھ دی۔ یہ آئزر بیری تھا جس کے حکم پر کیپٹن ٹو بینکی کو موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ پولینڈ نژاد یہودی آئزر بیری 20 سال کی عمر میں 1901 میں پہلی مرتبہ فلسطین آیا اور وہ اس یہودی تحریک کا خفیہ جانصار تھا جو بڑی خاموشی سے ایک سازش کے تحت دنیا بھر سے یہودیوں کو فلسطین پہنچ کر آباد ہونے کا مشورہ دیا کرتی تھی اور پھر اس کا بندوبست بھی کرتی تھی۔ آئزر بیری نے حیفا سے اپنی عملی زندگی کا آغاز کیا، راج مستری کی حیثیت سے کیا تھا۔ جلد ہی اس نے اپنی کنسٹرکشن کمپنی قائم کر لی جو کہ چند سالوں میں ہی ختم ہوگی اور اس کا دیوالیہ نکل گیا تو آئزر بیری پولینڈ واپس آ گیا۔ جگہ اس کی زندگی میں انقلاب آیا اور 1938 میں جب وہ دوبارہ اسرائیل آیا تو وہ یہودیوں کی خفیہ فوج کا جانصار سپاہی تھا۔ 1948 میں جب اسرائیل کا ناپاک وجود قائم ہوا تو آئزر بیری لیفٹیننٹ کرنل کے عہدے پر ترقی پا چکا تھا اور ہنگانہ یہودی فوج انٹیلیجنس سروس شائی کا چیف بن گیا تھا۔ مکاری میں یکتائے روزگار ہونے کے سبب وہ خفیہ امور کا چیمپئن سمجھا جاتا تھا اور اس کا شمار ہنگانہ کے معزز ترین افسران میں ہوتا تھا۔ اسرائیل کے قیام کے ساتھ ہی جنگ کا آغاز ہو گیا تو اسرائیل کی بقا کی ذمہ داری بھی ایک طرف سے آئزر کے کندھوں پر آن پڑی۔ وہ اس پر ہر طرف سے دباؤ بڑھ رہا تھا۔ شائی کی چیف ہونے کی حیثیت سے اس کی ذمہ داریوں میں بے پناہ اضافہ ہو چکا تھا، لیکن دبلے پتلے اور لمبے قد کے آئزر بیری نے جیسے حالات سے شکست کھانا سیکھا ہی نہیں تھا۔ اس نے چند دنوں کے اندر ہی اپنے ایجنٹوں کا جال دور دور تک پھیلا دیا تھا۔ یروشلم پر قبضے کے بعد سے یہودی یہاں سے اردنی افواج کو نکالنے کے لیے جان توڑ کوششیں کر رہے تھے، لیکن جیسے ہی وہ وہاں محصور اسرائیلی فوجیوں کو کمک پہنچانے کی کوشش کی جاتی تو اردنی توپ خانہ حرکت میں آ جاتا۔ رات کے اندھیرے میں بھی جب بظاہر بہت محفوظ اور یہودیوں کے زیر تسلط علاقے سے کوئی یہودی قوائیں گزرنے کی کوشش کرتے تو اردنی توپوں کے گولے بلائے ناگہانی کی طرح ان پر گرنے لگتے۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ اسرائیلی لائنز میں کوئی جاسوس موجود ہے جو عربوں کو یہودی فوج کی نقل و حرکت سے آگاہ کر رہا ہے۔ اس صورتحال نے بن گوریون کو پریشان کر رکھا تھا اور ایک روز تنگ آ کر اس نے آئزر بیری کو اپنے دفتر میں طلب کیا۔ تم کیا جھک مار رہے ہو؟ جاؤ اور سب کام چھوڑ کر پہلے اس غدار کو تلاش کرو جس کی وجہ سے ہمیں ذلت کا سامنا ہے۔ اس نے غضیلے لہجے میں آئزر بیری کا حکم دیا تھا۔ آئزر کے ایجنٹوں نے جلد کیپٹن ٹو بینکی کی نشاندہی کر لی تھی۔ کیپٹن کے متعلق ان لوگوں کو بتایا گیا کہ وہ برٹش آرمی میں سروس کے دوران بھی بلا کا شرابی تھا اور عین ممکن ہے کہ اب بھی یہی عادت یہودیوں کی تباہی کا باعث بن رہی تھی۔ برٹش آرمی کے ذریعے اسرائیلی فوج کے راز عربوں تک پہنچ جا رہا تھا۔ 30 جون کو آئزر بیری نے اپنے ایک قابل اعتماد ساتھی کے ذریعے جب ٹو بینکی کے متعلق اطلاعات حاصل کر لی اور اس بات کی تصدیق ہوگی کہ وہ جاسوس ہے تو اس نے ٹو بینکی کی گرفتاری کا حکم دے دیا تھا۔ شائی کے ایجنٹوں نے ٹو بینکی کو اس کے گھر سے اس کی بیوی لینا کی موجودگی میں اغوا کیا اور اسے بتایا کہ وہ کیپٹن ٹو بینکی کو تھوڑی دیر کے لیے لے جا رہے ہیں۔ یہ میاں بیوی کی آخری ملاقات تھی۔ اس کے بعد لینا کو بھی کبھی علم نہ ہو سکا کہ اس کے خاوند پر کیا گزری۔ اس نے پولیس میں خاوند کے اغوا
کی رپورٹ درج کرائی اور پولیس سے مدد مانگی، لیکن پولیس بھی اس معاملے میں بے بس تھی۔ بالآخر ایک روز سرکاری طور پر اس کے خاوند کی موت کی تصدیق کر دی گئی اور اخبارات نے خبریں شائع کی کہ اسے جاسوسی کے الزام میں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے۔ ٹوبنکی کی بیوی ایک کٹر یہودن تھی اور اس داغ کو اپنے دل پر لے کر مرنا نہیں چاہتی تھی کہ وہ ایک غدار یہودی افسر کی بیوی ہے جس نے ایک بیٹے کو بھی جنم دیا ہے۔ اسے یقین تھا کہ اس کا خاوند بے گناہ ہے اور وہ کبھی اپنے وطن سے غداری نہیں کر سکتا۔ لینا نے ایک ایک کر کے اپنے انجہانی خاوند کے دوستوں کی مدد سے عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹانے شروع کیے۔ اس ضمن میں اس نے وزیر اعظم بن گوریون سے ملاقات کی اور اسے قائل کر لیا کہ اس کے خاوند کو افراتفری میں سزاوار ٹھہرایا گیا ہے اور صفائی کا موقع بھی نہیں دیا گیا۔ بن گوریون نے ذاتی طور پر اس معاملے میں دلچسپی لی اور اسے لینا کی بات کا قائل ہونا پڑا۔ اس نے لینا اور اس کے بیٹوں کو نہ صرف سرکاری مراعات دینے کا اعلان کیا بلکہ اس کی درخواست پہ ایک اعلیٰ عدالت میں اس مقدمے کو پھر سے زندہ بھی قرار دیا۔ آئزر بیری اس مقدمے میں ملزم کی حیثیت سے پیش ہوتا رہا۔ اس نے عدالت کو بتایا کہ جن حالات میں یہ سزا دی گئی تھی وہ بڑے ہنگامی حالات تھے اور عین ممکن ہے کہ اس نے اندازے کی غلطی کی ہو، لیکن اس نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا۔ عدالت نے اس کی بہرحمی پر ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ جب مرنے سے پہلے کیپٹن ٹوبنکی نے اپنی آخری خواہش ظاہر کی کہ وہ 20 سال سے ہنگانہ کی خدمت کر رہا ہے، کم از کم ایک خط اس کے بیٹے کو لکھنے کی اجازت تو دے دی جاتی، لیکن آئزر نے اس کی یہ خواہش بھی پوری نہ ہونے دی۔ عدالت نے آئزر بیری کو قصوروار ٹھہراتے ہوئے غروب آفتاب سے طلوع آفتاب تک کا قید کا حکم سنایا، لیکن اس حکم پر عمل درآمد کبھی نہ ہو سکا کیونکہ اس وقت کے اسرائیلی صدر چیم ویزمین میں صہیونیت کے لیے اس کی عظیم خدمات کے عوض نہ صرف اس کی سزا کو معاف کر دیا بلکہ اس کی سروس بھی بحال رہی۔ بات کچھ بھی رہی ہو، اس کی پبلک لائف ختم ہو گئی تھی اور 1958 میں وہ بڑی پسماندہ زندگی گزارنے کے بعد بالآخر ایک روز دل کے دورے سے مر گیا۔ آئزر بیری کی موت موساد کی تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے، لیکن اسے حسن اتفاق یہ ہے کہ اس کے ہم نام آئزر ہرل نے اس کے بعد موساد کی کمان سنبھال لی اور اپنے پیشرو کی طرح اسرائیلی انٹیلیجنس کو مضبوط بنیادوں پر کھڑا کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ 5 فٹ 8 انچ لمبے آگاتھا کرسٹی کے ناولوں کے شوقین آئزر ہرل نے 1930 میں روسی ریاست لٹویا سے راہ فرار اختیار کی اور اسرائیل میں آباد ہوا۔ وہ اتنی چالاکی اور معصومیت سے برٹش کسٹم کے راستے اسرائیل میں یہودی فوج کو سمگل کرتا تھا کہ آج بھی برٹش سوچ کر پریشان ہو جاتے ہیں۔ یورپی اور امریکن انٹیلیجنس کے لوگ اسے آئزری لٹل کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ آئزر ہرل نے اپنی سروس کا آغاز اسرائیل کی کاؤنٹر انٹیلیجنس شین بیت سے کیا تھا اور جب اسے موساد کے چیف کی ذمہ داریاں سونپی گئی تو وہ شین بیت کا چیف تھا، جس کی ترقی یافتہ شکل عالیہ بیت کا وہ بانی ہے جسے اس نے جی بی کی طرز پر کاؤنٹر جاسوسی کے لیے قائم کیا تھا۔ آئزر دی لٹل نے موساد کی کمانڈ سنبھالتے ہی اس میں انقلابی تبدیلیاں کی اور مروجہ جاسوسی نظریات کو یکسر رد کر کے الگ سے جاسوسی اسکول آف تھاٹ قائم کیا۔ اس نے نہ صرف موساد کو اسرائیل سے نکال کر دنیا کے کونے تک پہنچایا بلکہ اس میں باقاعدہ ایسے ڈیتھ اسکواڈ قائم کیے جو دنیا کو کسی بھی حصے میں دہشت گردی پھیلانے میں ماہر اور فلسطینی حریت پسندوں کی دنیا بھر میں چن کر قتل کرنے میں شہرت رکھتے تھے۔ موساد کے ایک ایسے ہی ڈیتھ اسکواڈ کی کمانڈ کیپٹن ٹوبنکی کے بیٹے الفریڈ کے ہاتھ میں تھی، جو آئزر لٹل کی خصوصی چوائس تھا اور جسے اس نے اپنے زیر سایہ بے گناہ اور معصوم فلسطینیوں کے قتل عام کی خصوصی تربیت دی تھی۔ الفریڈ نے شامون کی کمانڈ میں اپنی سروس کا آغاز کیا تھا اور ترقی کرتے کرتے اس کے نائب کی حیثیت اختیار کر گیا تھا۔ شامون کی موت کی خبر اسے حیفا میں اپنے امریکہ میں موجود خصوصی ایجنٹ کے ذریعے موصول ہوئی تھی اور اس نے قسم کھائی تھی کہ اپنے سابقہ انجہانی استاد شامون کی موت کا بدلہ ضرور لے گا۔ موساد کے ہیڈ کوارٹر میں وہ اس وقت بریگیڈیئر شمیر کے سامنے بیٹھا تھا۔ اسے امریکہ سے وطن واپس لوٹے ابھی صرف 1 ماہ ہی گزرا تھا جب شامون کے ساتھ یہ حادثہ ہو گزر گیا۔ کسی حد تک وہ خود کو شامون کی موت کا ذمہ دار قرار دیتا تھا کیونکہ اس کی امریکہ میں غیر موجودگی کے دوران یہ حادثہ پیش آیا تھا۔ بریگیڈیئر شمیر ڈیتھ اسکواڈ کا سربراہ تھا اور دنیا بھر میں موجود موساد کی تربیت یافتہ قاتل اسرائیل وزیر اعظم کے بعد صرف اس کو اپنے کسی بھی عمل کے لیے جواب دہ
تھے ورنہ کسی کے سامنے جواب دہ نہیں تھا۔ شامون کی موت ایسا واقعہ نہیں تھا جسے آسانی سے نظر انداز کیا جا سکتا۔ بریگیڈیئر شمیر نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، میں جانتا ہوں سر، وہ میرے استاد اور محسن تھے۔ الفریڈ کو ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اس کی آنکھوں میں براہ راست جھانک کر بات کر سکے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ تمہارے لڑکے وہاں جھک مار رہے تھے اور ایک معمولی سا لونڈا ہاتھ دکھا گیا۔ شمیر کا پارا آسمان کو چھو رہا تھا۔ غضب خدا کا کہ اتنا اہم آدمی جس فلائٹ سے سفر کر رہا اور اس کی کسی نے کوئی نگرانی ہی نہ کی ہو۔ سر، انہوں نے پہلی مرتبہ اسرائیلی ایئر لائن کے بجائے کسی دوسری ایئر لائن سے سفر کیا ہے۔ میں نے بات کی ہے اور سر ہائی کمیشن نے ہمیں مطلع بھی نہیں کیا تھا۔ شاید وہ کسی ایمرجنسی مشن پر جا رہے تھے اور انہیں پہلی مطلوبہ فلائٹ سے فوری طور پر لندن پہنچنے کی ہدایت کی گئی تھی۔ اس میں ہمارا قصور نہیں سر۔ ہم نے سختی سے یہ ہدایت کر رکھی ہے کہ کوئی بھی سفارتکار ایل کے علاوہ کسی دوسری ایئر لائن سے سفر نہ کرے۔ اگر ایسا ناگزیر ہو تو ہمیں اطلاع دے کر سفر کیا جائے۔ آپ جانتے ہیں اندرون امریکہ ہماری فضا دفاع کا نظام کتنا مضبوط ہے، لیکن ہمارے لوگ CIA اور FBI کو اعتماد میں لینا ضروری سمجھتے ہیں۔ الفریڈ نے تصویر کا دوسرا رخ بریگیڈیئر کو دکھانا چاہا۔ بات کچھ بھی رہی ہو، یہ عظیم اسرائیل کی عزت کا مسئلہ ہے۔ اپنے ہر ممکن ذرائع سے قاتل کو تلاش کرو اور مار ڈالو۔ ان لوگوں نے لمبے عرصے کی خاموشی کے بعد یہ وار کیا ہے اور وہ بھی اتنا جان لیوا۔ معلوم ہوتا ہے کہ کمبخت دوبارہ صف بندی کر کے میدان میں آئے ہیں۔ بریگیڈیئر صرف مطلب کی بات سننے کا عادی تھا۔ آل رائٹ سر، میں کل ہی واپس جا رہا ہوں۔ وش یو آل دا بیسٹ بوائے۔ بریگیڈیئر شمیر نے اس کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے اسے تھپکی دینے کے انداز میں کہا۔ اگلے روز رات کو تل ابیب سے جانے والی ایل کی جمبو پرواز کے ذریعے الفریڈ نیو یارک کی طرف سفر میں تھا۔ نیو یارک کے پارک ایونیو پر واقع اس ٹریڈنگ کمپنی کے دفتر میں الفریڈ ڈائریکٹر کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں سنبھالے بیٹھا تھا۔ وہ لوگ اپنے مخصوص میٹنگ روم میں اکٹھے ہوئے تھے۔ ٹریڈنگ کمپنی کی آڑ میں الفریڈ نے یہاں ڈیتھ اسکواڈ کا مقامی یونٹ قائم رکھا تھا، جس کے ذریعے وہ امریکہ کے کونے کونے میں موجود اپنے ایجنٹوں کو کنٹرول کرتا تھا۔ اسرائیلی ہائی کمیشن نے اپنے اثر و رسوخ سے اب تک FBI سے جو تفتیشی رپورٹیں حاصل کی تھی وہ سب الفریڈ کے سامنے تھی۔ جھک مار رہے ہیں یہ امریکی گدھے الو کے پٹھے، ان کی تفتیش کی بنیاد ہی غلط ہے۔ اس نے اپنے بائیں ہاتھ کی پشت سے فائلوں کو ایک طرف ہٹاتے ہوئے وہاں موجود اپنے ساتھیوں سے کہا، یہ لوگ اس مفروضے کو بنیاد بنا کر تفتیش کر رہے ہیں کہ قاتل کوئی مقامی شخص ہے اور مقامی فلسطینی طلبہ تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر فلسطینی نے یہ حرکت کی ہے تو اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ وہ نیو یارک میں ہی مقیم ہے؟ یہ بھی تو ممکن ہے کہ اس کا تعلق کسی اور ریاست سے ہو۔ یہ بھی تو ممکن ہے کہ وہ کسی دوسرے ملک سے آیا ہو، اپنا کام کر کے چلا گیا ہو۔ جن لوگوں کو FBI نے انڈر انٹروگیشن رکھا ہے وہ تمام کے تمام قتل کے وقت کسی نہ کسی جگہ اپنی موجودگی کا ثبوت رکھتے ہیں اور یہ ثبوت بڑے مضبوط ہیں۔ سر، یہی تو شبے والی بات ہے۔ عین ممکن ہے کہ آپ کی یہ بات صحیح ہو اور قاتل کا تعلق نیو یارک سے نہ ہو، لیکن ایک بات تو کسی حد تک واضح ہے کہ یہاں کسی نہ کسی کو اس بات کا علم ہوگا۔ آپ ان رپورٹوں کو ایک مرتبہ پھر غور سے ملاحظہ فرمائیے تو آپ کو بھی علم ہوگا کہ 15-20 مشتبہ فلسطینی نوجوان جو FBI کی لسٹ پر موجود ہیں، انہوں نے عین حادثے کے وقت اپنی کسی اور جگہ موجودگی ثابت کرنے کے لیے بڑے مضبوط ثبوت تیار کر رکھے ہیں۔ یوں لگتا ہے جیسے انہیں بطور خاص ہدایت کی گئی ہو کہ وہ حادثے کے وقت اپنے مقامی حادثے سے غیر موجودگی کا ثبوت حاصل کر رکھیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ان سب کو اعتماد میں لیا ہوگا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ان میں کسی نہ کسی کو اس منصوبے میں رازدار ضرور بنایا گیا ہوگا۔ ایک ایجنٹ نے اپنی رائے پیش کی۔ الفریڈ نے چند ثانیے اس کے چہرے پر نظریں جمائیں، جو شاید وہاں کوئی گمشدہ چیز تلاش کر رہا ہو جیسے۔ ونڈرفل! اچانک ہی وہ اپنی جگہ سے اچھل کھڑا ہوا۔ شاباش! واقعی میرا ذہن اس طرف کیوں نہیں گیا؟ آل رائٹ، تم لوگ ایکٹیو ہو جو اپنے کانٹیکٹس استعمال کرو۔ ہمیں اگلی 48 گھنٹے تک کوئی نہ کوئی رزلٹ حاصل کرنا ہے۔ بہر صورت اپنی بات کے خاتمے پر اس نے ڈسمس کہا اور سب لوگ ایک ایک کر کے دفتر کے مختلف دروازوں سے باہر آ گئے۔ الفریڈ نے ان کی روانگی کے بعد ایک نمبر ملایا۔ دوسری طرف سے کوئی زنانہ آواز سنائی دی۔ ہائے کیتھرائن، کیسی ہو بھئی؟
کہاں غائب ہو؟ اس نے فون پر لڑکی کی آواز سنتے ہی پہچان لیا۔ خیریت سر، کوئی خاص کام آن پڑا ہے؟ دوسری طرف سے استفسار کیا گیا۔ ہاں، بہت خاص، مجھے اس وقت تمہاری ضرورت ہے، الفریڈ نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ آل رائٹ، میں کہاں آؤں؟ گھر پر چلی آؤ، گپ شپ بھی رہے گی اور کام بھی، کہہ کر الفریڈ نے سلسلہ منتقل کر دیا۔ کیتھرائن مقامی یہودن لڑکی تھی اور ایک بار میں بار ٹینڈر کے فرائض انجام دے رہی تھی۔ یہ تو اس کی اضافی جاب تھی، اصل تنخواہ اسے کسی اور کام کی ملتی تھی۔ کیتھرائن پہلے یہودن اور پھر امریکی تھی۔ اسے الفریڈ نے اعتماد میں لے کر موساد کے لیے کام کرنے پر رضامند کر لیا تھا اور کیتھرائن نے بڑی خوش دلی سے اسے قبول کیا تھا۔ اسے الفریڈ خاص مواقع پر ہی استعمال کرتا تھا۔ آج کل الفریڈ کے حکم پر اس نے ایک شامی اسٹوڈنٹ عبدل سے تعلقات قائم رکھے تھے۔ عبدل کا آنا جانا فلسطینی نوجوانوں کے ہاں لگا رہتا تھا، یوں بھی اپنے انقلابی خیالات کی وجہ سے وہ فلسطینی نوجوانوں کے حلقے میں خاصا مقبول تھا۔ کیتھرائن اس سے اچانک ہی سب وے میں ٹکرا گئی اور یہ اتفاقیہ ٹکراؤ پہلے دوستی پھر ناجائز مراسم اور اب محبت میں تبدیل ہو چکا تھا۔ اس نے عبدل سے اپنا تعارف ایک کرسچین لڑکی کی حیثیت سے کروایا تھا جس کا باپ لبنانی اور ماں مقامی عورت تھی۔ عبدل کیتھرائن کو فلسطینیوں کی سب سے بڑی ہمدرد خیال کرتا تھا۔ اس نے بڑے فخر سے اس کا تعارف اپنے فلسطینی دوستوں سے کروایا تھا۔ گویا یہ سب محتاط لوگ تھے، لیکن کیتھرائن نے انہیں بھی کسی حد تک شیشے میں اتار رکھا تھا۔ حالانکہ فلسطینی نوجوان اس سے زیادہ گھلتے ملتے نہیں تھے، لیکن وہ اسے بائیں بازو کی ایک انقلابی اور بگڑی ہوئی لڑکی ضرور سمجھنے لگے تھے۔ عبدل سے گزشتہ روز سے اس کی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ کل ویکنڈ شروع ہو رہا تھا جس پر دونوں کو آپس میں بہرحال ہر صورت میں ملنا تھا۔ یہی حکم اسے الفریڈ کی طرف سے ملا تھا۔ اس نے اپنی ہر ممکن کوشش سے اس سازش کا پتہ چلانا تھا جس کے تحت شامون کو قتل کیا گیا تھا۔ موساد کے ڈیتھ اسکواڈ کو ہر صورت وہ شخص درکار تھا جس نے اتنا بڑا کارنامہ اتنی خاموشی سے انجام دے دیا تھا، اور سب کے سب منہ دیکھتے رہ گئے تھے۔ یوں تو عبدل گزشتہ 8 ماہ سے کیتھرائن سے ملتا چلا آ رہا تھا، لیکن آج جس بھرپور اور والہانہ انداز میں اس نے عبدل کا خیر مقدم کیا تھا وہ اس کے لیے واقعی نیا تھا۔ اتنی گرم جوشی کا مظاہرہ اس نے پہلے شاید ہی کیتھرائن نے کیا ہو۔ مبارک ہو، ایک موذی تو اپنے انجام کو پہنچا۔ اس نے عبدل کی گلے کا ہار بنتے ہوئے اسے مبارکباد دی۔ ارے ہاں، وہ خبر میں نے بھی سنی ہے۔ سنا ہے کوئی خاص آدمی تھا یہودیوں کا؟ عبدل نے اس کی گرم جوشی کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا۔ ایک نمبر کا حرامی تھا۔ میری ایک لبنانی دوست نے مجھے بتایا کہ یہ شخص اسرائیلی انٹیلیجنس کا کوئی افسر تھا اور انقلابیوں کا جانی دشمن۔ میں نے سنا ہے اس نے کئی انقلابیوں کو اپنے ہاتھوں موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ مر گیا سالہ، اچھا ہوا۔ ایسے درندوں کو خواہ ان کا تعلق کسی بھی قوم سے ہو مر ہی جانا چاہیے۔ وہ عبدل کے لیے پیک تیار کرنے لگی۔ دونوں ایک دوسرے کے جسم کا حصہ بنے کیتھرائن کے گھر میں شراب نوشی کر رہے تھے اور شراب کے نشے میں دھت عبدل سے ابھی تک وہ کوئی بھی ڈھنگ کی بات نہیں گلوا سکی تھی۔ میں نے سنا ہے آج کل یہ لوگ پھر ایکٹیو ہوتے جا رہے ہیں۔ اس نے ہوا میں تیر چلایا، عین نشانے پر لگا۔ ہاں، کیلیفورنیا سے 2 نوجوان آئے ہوئے تھے پچھلے دنوں، وہ یہاں پچھلا ویکنڈ گزار کر گئے تھے، عبدل نے نشے سے ڈگمگاتی آواز میں کہا۔ اور اگلے ویکنڈ پر وہ کتے کا بچہ مارا گیا۔ کیتھرائن کے ہوش و حواس مکمل قائم تھے۔ اور کیا؟ عبدل نے ہچکی لی۔ اس کے ساتھ ہی دونوں نے کہکا لگایا۔ اس سے زیادہ عبدل اسے کچھ نہ بتا سکا، لیکن کیتھرائن کے لیے یہ اطلاع بڑی دھماکہ خیز تھی۔ اس کا مشن کامیاب رہا۔ ساری رات وہ اس اہم اطلاع کے حصول پر عبدل کو اپنے جسم کی نظر بطور شکریہ گزارتی رہی۔ بائیں بازو کا انقلابی بیچارہ شامی نوجوان ساری رات کیتھرائن کے پہلو سے چمٹا اپنے انقلابی نظریات اس کے ذہن میں ٹھونسنے کے لیے کوشاں رہا۔ صبح دیر گئے وہ بیدار ہوئے۔ یہ ان کا پرانا معمول تھا۔ وہ اکثر ہفتے کی رات ایسے ہی گزارا کرتے تھے۔ عبدل کو رخصت کرنے وہ اس کی کار تک آئی اور جس گرم جوشی سے اس نے عبدل کا استقبال کیا تھا اس سے کچھ زیادہ ہی گرم جوشی سے اسے رخصت کیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد الفریڈ کے سامنے بیٹھی وہ اپنی رات کی کارگزاری پر اس سے شاباش وصول کر رہی تھی۔ اس اہم اطلاع پر کیلیفورنیا کے 2 نوجوانوں نے گزشتہ ایک ویکنڈ پر نیو یارک میں فلسطینی نوجوانوں سے میٹنگ کی ہے۔ الفریڈ کے کیتھرائن کا بطور خاص اس انداز میں شکریہ ادا کیا جس طرح کیتھرائن نے عبدل کا۔ رخصت ہوتے وقت ڈالروں سے بھرا ایک لفافہ اس نے کیتھرائن کے ہینڈ بیگ میں اپنے ہاتھ سے ڈالا اور اسے عبدل سے مزید تعلقات بڑھاتے چلے جانے کی تلقین کی۔ کیتھرائن کے جانے کے بعد اس نے ٹیلی فون پر ایک نمبر ملایا۔ ہائے ڈیوڈ، کیسے ہو بھائی؟ الفریڈ نے دوسری طرف سے ہائے سننے پر ہی ڈیوڈ کو پہچان لیا۔ ڈیوڈ یہودی نژاد FBI آفیسر اور موساد کا خصوصی ایجنٹ تھا۔
امریکہ کے ہر اہم محکمے اور پوسٹ پر موساد کے ہمدرد اور سورس موجود تھے۔ کسی بھی امریکی کے متعلق یہ اطلاع مل جانے پر کہ وہ یہودی ہے اور موساد کے کام کا آدمی ہے، موساد کے لوگ اسے فوراً اس سے رابطے قائم کرنے لگتے تھے، اور آج تک ایسا شاید ہی کبھی ہوا ہو کہ ان کی مراد بر نہ آئی ہو۔ یہودی کرۂ ارض کے جس کونے میں بھی موجود تھا، اسرائیلی فوج کا سپاہی تھا۔ ان لوگوں کے لیے اسرائیلی اول اور باقی سب کچھ آخر تھا۔ ان میں بڑے بڑے سفارتکار، ذمہ دار اور ماہرین حرب و ضرب بھی شامل تھے، لیکن سب کے سب بڑی خوشی سے موساد کے لیے خدمات انجام دینے پر تیار رہتے تھے۔ ایف بی آئی اور سی آئی اے کے موساد سے تعلقات مثالی تھے، اور یہ لوگ اسرائیل کے لیے ہر ممکن خدمت انجام دے رہے تھے، لیکن اسرائیلی جانتے تھے کہ صدوی صدر اطلاعات امریکی ان تک منتقل نہیں کرتے تھے۔ یوں بھی بطور یہودی ان کی بقا کا راز یہی تھا کہ وہ کسی پر اعتبار نہ کرے سوائے اپنے آپ کے، بلکہ بعض معاملات میں تو اپنے آپ پر بھی نہیں۔ ڈیوڈ تک الفریڈ نے وہ اطلاع پہنچائی جو اسے کیتھرین کے ذریعے حاصل ہوئی تھی، اور ڈیوڈ کو اس نے تلقین کی تھی کہ اسے جتنی جلد ممکن ہو ان لوگوں کے نام اور ایڈریس سے مطلع کرے جو کیلیفورنیا سے میٹنگ کرنے یہاں آئے تھے۔ اس کے ساتھ ہی سان فرانسسکو، سیکرامنٹو، ساکٹن، لاس اینجلس اور اس کے دیگر شہروں میں موجود اپنے ایجنٹوں کو اس نے فوری طور پر فلسطینی اور ان کے ہمدردوں کی سرگرمیوں پر نظر رکھنے اور لوگوں کی گزشتہ ہفتے مصروفیات کی اطلاعات حاصل کرنے کی ہدایات دی۔ الفریڈ بڑی کامیابی سے اپنے جال بن رہا تھا۔ الفریڈ ٹوبنکی نے اپنے بے گناہ یہودی باپ کے نام کو جو اپنے یہودی آقاؤں کے ہاتھوں مارا گیا تھا، چار چاند لگانے کا عزم کر رکھا تھا۔ اس کی ماں نے اسے نصیحت کی تھی کہ نصیحت کر کے ہی انٹیلیجنس میں بھیجا تھا کہ روئے زمین پر موجود یہودیوں کے تمام دشمنوں کو چن چن کر مار ڈالے، اور وہ بڑے خلوص دل اور جانثاری سے اپنے ماں کے حکم پر عمل پیرا تھا۔ باب نمبر 4 حملہ۔ اگلے روز شام ڈھلے تک الفریڈ کے سامنے مختلف رپورٹوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ اس کے دو متعدد ماتحت انتہائی اہم رپورٹیں الگ سے سجا کر اس کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ ایف بی آئی آفیسر ڈیوڈ فرینک نے اسے شام ڈھلنے تک ایک شخص حسن طلال کا نام اور ایڈریس پہنچا دیا تھا، جو سیکرامنٹو کا رہنے والا مقامی یونیورسٹی کا پروفیسر اور فلسطینی تھا۔ گو کہ اس شخص کے متعلق ایف بی آئی کے ہاتھ کبھی بھی کوئی ثبوت نہیں لگا تھا، لیکن حسن طلال کو ان لوگوں نے مشتبہ لوگوں کی فہرست میں رکھا ہوا تھا۔ الفریڈ نے سرخ پینسل سے اس کا نام اور ایڈریس کے سامنے دائرہ لگا دیا۔ اس کے بعد یک کے بعد دیگرے اس نے سیکرامنٹو، ساکٹن، ٹریسی اور سان فرانسسکو میں اپنے ایجنٹوں کے اس نام اور پتے کی نشاندہی کرنے کے بعد سب کو حکم دیا تھا کہ اپنے تمام تر ذرائع اطلاعات کو بروئے کار لا کر گزشتہ ایک ماہ سے آج تک حسن طلال کے روزانہ کے معاملات کا شیڈول اس کو روانہ کر دیں۔ موساد کے ایجنٹوں نے اس کے حکم کے ساتھ ہی وہ حرکت میں آ گئے۔ انہوں نے سیکرامنٹو کے پولیس اور سیکورٹی ڈپارٹمنٹ میں موجود اپنے تمام ذرائع استعمال کر کے مقدور بھر اطلاعات حسن طلال سے متعلق حاصل کر لی تھی، اور جیسے اطلاعات انہیں مل رہی تھی وہ الفریڈ تک پہنچ رہی تھی۔ ایک کمپیوٹر اس خدمت پر متعین تھا۔ اگلے 24 گھنٹے میں حسن طلال سے متعلق اطلاعات کا مجموعہ کمپیوٹر کے پیٹ میں سما گیا تھا، اور جب الفریڈ رات کے دوسرے پہر کمپیوٹر پر بیٹھا بٹن دبا دبا کر اسکرین پر ابھرنے والی معلومات پڑھ رہا تھا تو اس کی حیرت سے آنکھیں مزید کھلتی جا رہی تھیں۔ اس کے سامنے 3 اہم ترین خبریں موجود تھیں۔ پہلی یہ کہ حسن طلال تل ابیب میں پیدا ہوا ہے اور ایک دھماکہ کرنے کے شبے میں شن بیت کے ہاتھوں ریمانڈ بھی بھگت چکا ہے۔ دوسری اہم بات یہ کہ وہ یہاں کیمسٹری کا استاد تھا اور اس کے تعلقات آئرش ریپبلک آرمی سے بھی بتائے جاتے تھے۔ تیسری سب سے اہم اور چونکا دینے والی بات تھی کہ ڈیبی نام کی ایک آئرش طالبہ کو اس نے حال میں ہی سیکرامنٹو یونیورسٹی میں داخلہ دلوایا تھا، اور چند روز پہلے یہ لڑکی اس کے ہاں مقیم ہوئی تھی۔ 3-4 روز وہ حسن طلال کے گھر میں رہی، جس کے بعد اس نے ڈیبی کو کوشش کر کے یونیورسٹی ہاسٹل میں کمرہ دلا دیا۔ ڈیبی کی مکمل ہسٹری فوراً درکار ہے۔ الفریڈ نے آدھی رات کو اگلا حکم اپنے مستعد ایجنٹوں کو پہنچایا اور اپنی خوابگاہ میں پہنچ گیا۔ صبح تک اس پر ایک پرسکون نیند نے اس کے سارے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے کر دیے تھے۔ اسے یقین ہو چلا تھا کہ ایف بی آئی کے فرشتوں کو بھی علم نہ ہوگا جب اس کی صہیونی فورس کڑی سے کڑی ملا کر سارے معاملات اس پر
اگل دے گی۔ معاملہ اس کی توقع سے بڑھ کر خطرناک تھا۔ یہ سلسلہ تو خاصا دور تک جاتا دکھائی دے رہا تھا۔ IRI آئرش ریپبلک آرمی سے فلسطین کے تعلقات کو کہ یورپی اور امریکی انٹیلیجنس کے لیے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں رہی تھی، لیکن امریکہ میں اس نیٹ ورک کو تلاش کرنے کا سہرا الفریڈ اپنے سر پر باندھنے پر تلا ہوا تھا۔ ڈیبی وہ زہر لب بڑبڑایا۔ باتھ روم میں اس نے فون کال اٹینڈ کی۔ ڈیبی کے متعلق پہلے ایجنٹ کی رپورٹ آئی تھی کہ اس نے حال میں ہی نیو یارک سے کیلیفورنیا کی طرف سفر باندھا ہے۔ نیو یارک میں اس کے کالج کا نام اور ڈیبی سے متعلق ضروری تفصیلات کمپیوٹر تک منتقل ہو چکی ہیں۔ الفریڈ ناشتہ کرنا بھول گیا۔ اس نے FBI میں اپنے سورس آفیسر ڈیوڈ کو نیند سے فون کر جگایا اور ڈیبی کا ایڈریس بتایا کہ فوری طور پر اس کو نیو یارک سے کیلیفورنیا روانگی کی تاریخ اور آخری رہائش گاہ کا ایڈریس پہنچا دیا۔ دوپہر تک موساد کے ایجنٹ نیو یارک کے اس پلازا تک رسائی حاصل کر چکے تھے جہاں ڈیبی کا آخری دنوں میں قیام تھا۔ اس کی سابقہ فلیٹ کی نگرانی نے ڈیبی کے ساتھ آخری ملاقات کی ایک تفصیل ان لوگوں کو بتا دی تھی، جس میں پہلی مرتبہ ایک اجنبی نوجوان سے اس کی ملاقات اور دونوں کے اکٹھے روانہ ہونے کی کہانی موجود تھی۔ موساد کے ایجنٹ کریج کر اس نوجوان کے نئے نقش تراشتے رہے۔ سہ پہر تک الفریڈ کے علم میں یہ بات آ چکی تھی کہ ڈیبی نے ایک عربی نقش و نگار کے حامل نوجوان کے ساتھ یونائیٹڈ ایئر لائنز سے اس دن سفر کیا تھا جس روز شامون کو گولی مار دی گئی تھی، اور مزید پریشان کن بات یہ تھی کہ قتل کے صرف 1.5 گھنٹے بعد فلائٹ روانہ ہوئی تھی، جبکہ ٹکٹوں کی ریزرویشن پہلے ہی سے فون پر کروائی گئی تھی۔ ڈیبی کے ساتھ سفر کرنے والے نوجوان کا نام مسافروں کی فہرست میں مائیکل درج تھا، لیکن الفریڈ جانتا تھا کہ یہ نقلی نام ہے، اصلی نام کچھ اور ہوگا، اور دراصل یہی شخص ان کے لیے کام کا آدمی تھا۔ اس کے سامنے فی الوقت مائیکل، ڈیبی اور حسن طلال کے نام موجود تھے۔ اگر کوئی سازش تھی ان تینوں کے درمیان تو وہ سازش موجود تھی جن کا سراغ لگانا ڈیتھ اسکواڈ کے حرکت میں آنا تھا۔ ورجینیا میں CIA کا آفس معمول کی زندگی جی رہا تھا جب اچانک ایک ہلچل سی مچ گئی۔ ڈپٹی ڈائریکٹر اسٹیفن نائٹ کے سامنے اسرائیلی قونصلیٹ واشنگٹن سے جاری ہونے والا خفیہ پیغام کی نقل موجود تھی۔ یہ پیغام موساد کے ڈیتھ اسکواڈ ڈائریکٹر بریگیڈیئر شامیر کے نام بھیجا گیا تھا، جس میں شامون کے قاتل کے متعلق موساد کی رپورٹ کے بعد بریگیڈیئر شامیر سے اجازت طلب کی گئی تھی کہ اس ضمن میں جن 5 افراد کو مشتبہ خیال کیا جا رہا ہے انہیں فوری طور پر سزا دی جائے یا پھر انتظار کیا جائے۔ اس خفیہ رپورٹ کی مکمل نقل CIA کی ICM الیکٹرانک کاؤنٹر میٹر سسٹم کے ذریعے حاصل کی گئی تھی۔ CIA اس بات پر مکمل قدرت رکھتی تھی کہ اپنے دوست اور دشمن دونوں سفارت خانوں سے نشر ہونے والے سگنل ریکارڈ کر سکے۔ یہ بات ان کی پالیسی میں شامل تھی۔ انہیں برصورت چوکنا رہنا پڑتا تھا۔ CIA کو علم تھا کہ موساد کے درجنوں ہمدرد یہاں موجود ہیں۔ وہ لوگ اس بات کا بھی ادراک رکھتے تھے کہ اگر موساد امریکہ کی سرزمین پر کوئی بھی غیر قانونی کارروائی کرنا چاہے تو کوئی اسے نہیں روکے گا، لیکن وہ اپنے ملک میں کسی کو بھی کھل کر کھیلنے کی اجازت دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہ کہ ایک سطح پر ان لوگوں میں کچھ لوگ کچھ دو کے اصول پر معاملہ طے نہ پا جائے۔ جناب والا ڈیبی ہمارا سورس ہے، IRA میں ہمارے بہترین سورس ہیں، اگر اسے نقصان پہنچائے گا تو ایجنسی کو زبردست قسم کا دھچکا لگے گا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر اسٹیفن کے سامنے کھڑے ایجنٹ جوزف نے کہا۔ اسٹیفن خود خاصا پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ ابھی تک وہ لوگ اندھیرے میں ٹمکٹویاں مار رہے تھے اور موساد کے لوگ معاملات کی تہہ تک پہنچ گئے تھے۔ کیا موساد اب امریکہ میں FBI اور CIA سے زیادہ طاقتور اور وسائل کی مالک ایجنسی بن چکی ہے؟ کیا ان لوگوں کا کام کٹ پتلوں کی طرح صرف موساد کے اشاروں پر ناچنا ہی رہ گیا ہے؟ ایجنسی کی ساکھ داؤ پر لگ جائے گی۔ اس نے سوچا، اگر معاملہ صدر تک چلا گیا تو کم از کم اس معاملے میں زبردستی سبکی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایک غیر ملکی جاسوسی ادارے نے اس سازش کو بے نقاب کر دیا جو امریکہ کی سرزمین پر کی گئی، اور جس کی بھی ابھی ایک بھی کڑی امریکن ایجنسیاں تلاش نہ کر سکی۔ کیا ہم واقعی نااہل ہیں؟ ایجنسی پر امریکن میڈیا کو تنقید کسی حد تک صحیح تھی۔ آفیسر جوزف، تم خود اس کیس کو سنبھالو۔ ڈیبی ہی نہیں، کسی کو بھی موساد کچھ نہیں کہہ سکتی۔ امریکی سرزمین پر ہونے والے کرائم سے نمٹنا امریکی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ آخر کچھ تو حفظ مراتب کا خیال رکھنا ہوگا۔
میں اوپر بات کرتا ہوں، تم ان لوگوں پر نظر رکھو، اس نے فیصلہ کن لہجے میں جوزف سے کہا۔ لیکن سر، ایف بی آئی جہنم میں گیا ایف بی آئی، اس نے غصے سے تلملا کے جوزف کی بات کاٹی۔ اگر وہ گدھے کسی قابل ہوتے تو ہمیں یہ معاملے میں ٹانگ اڑانے کی ضرورت ہی کیوں پیش آتی؟ کر لیا ہے ایف بی آئی نے۔ تل ابیب میں بیٹھ کر بریگیڈیئر شمیر نے جس بات کا سراغ لگا لیا، یہ لوگ نیو یارک میں بیٹھ کر نہیں کر سکے۔ رائٹ سر، جوزف نے مزید کچھ کہنا مناسب نہ سمجھا۔ وہ ایجنسی سے گزشتہ 15 سال سے وابستہ تھا اور یہاں کے آداب سمجھتا تھا۔ اپنے مخصوص کمرے میں پہنچتے ہی اس نے ایجنسی کے متعلق لوگوں کو ریڈ الرٹ دے دیا۔ ڈیبی چونکہ اس کا سورس تھی، اس لیے اس کی حفاظت کا جوزف نے بطور خاص بندوبست کیا تھا۔ باقی لوگوں کے گرد بھی سی آئی اے نے حصار باندھ لیا تھا۔ مائیکل چونکہ ابھی ناقابل شناخت تھا، اس لیے وہ لوگ اپنے ذرائع سے اسے بھی ڈھونڈ رہے تھے۔ تمام ایجنٹوں کو سختی سے ہدایات کی گئی کہ ان لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کی جائے۔ ایف بی آئی نے سی آئی اے کی طرف سے ہونے والی اس کارروائی کا معمول کے مطابق نوٹس ضرور لیا تھا، لیکن اس بات کا علم اسے بھی تھا کہ اس ادارے کو ملنے والے بے شمار اختیارات نے اسے شتر بے مہار بنا رکھا ہے، اور بعض معاملات میں تو یہ لوگ پینٹاگون کو بھی اعتماد میں لینا گوارا نہیں کرتے تھے۔ اسرائیلی قونصل جنرل کی میز پر امریکن وزارت خارجہ کی طرف سے موصول ترین احتجاج کاپی موجود تھی۔ یہ احتجاج براہ راست اسرائیلی سفارت خانے سے کیا گیا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ امریکی معاملات میں اسرائیل کی بے جا مداخلت صدر کو بالکل پسند نہیں آ رہی۔ دونوں ممالک کی دوستی کا تقاضا یہی ہے، وہ ایک دوسرے کے اقتدار اعلیٰ کا احترام کریں۔ احتجاج میں اسرائیلی سفارتکار شامون کے قتل کے ضمن میں اسرائیلی انٹیلی جنس کی طرف سے کسی بھی کارروائی کو غیر قانونی اور امریکی معاملات میں مداخلت قرار دیتے ہوئے درخواست کی گئی تھی کہ امریکی سرزمین پر ہونے والے کرائم کے لیے امریکی انتظامیہ خود ذمہ دار ہے اور انہیں اپنی ذمہ داری کا پورا احساس ہے۔ قونصلیٹ نے ایک نگاہ غلط کاغذ کے اس حقیر پرزے پر ڈالتے ہوئے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کاغذ الفریڈ کو تھما دیا، جسے اس نے آج ہی ملاقات کے لیے طلب کیا تھا۔ الفریڈ نے خط پڑھ کر قہقہ بلند کیا اور اسے دوبارہ اسی میز پر پھینک دیا۔ بریگیڈیئر شمیر کا سائفر انہیں مل چکا تھا، جس پر لکھا تھا: عظیم اسرائیل کے دشمنوں کو خواہ وہ کسی بھی خطے میں موجود ہوں، مار ڈالو، انہیں مرنا ہی ہوگا۔ دنیا کے کسی بھی خطے میں اسرائیل کے خلاف کیے جانے والے جرم کی سزا ہم خود دیں گے۔ الفریڈ کا لہجہ بڑا خون خوار تھا۔ عظیم اسرائیل کے دشمن نیست و نابود ہو جائیں گے۔ قونصلیٹ اس سے زیادہ جوش و خروش کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ دونوں نے آپس میں جام ٹکرائے اور آنے والے حالات کی منصوبہ بندی کرنے لگے۔ سیکرامنٹو اور اولڈ سٹی دیکھنے کے لیے امریکہ کے کونے کونے سے لوگ آتے تھے، خصوصاً کیلیفورنیا کے رہنے والوں کے لیے یہ دلچسپی کا مکمل سامان تھا۔ سیکرامنٹو یونیورسٹی میں داخلے کے لیے ڈیبی کو آج 15-20 روز ہونے کو آ رہے تھے، اور ابھی تک اس نے شہر بھی صحیح طور پہ نہیں دیکھا تھا۔ تاریخ اس کا ہمیشہ سے دلچسپ مضمون رہا تھا۔ وہ خاص طور پہ سیکرامنٹو کے اس حصے کو دیکھنا چاہتی تھی جسے یہاں کی انتظامیہ نے اپنی آنے والی نسلوں کے ذریعے محفوظ کر لیا تھا۔ ڈیبی عموماً اکیلی ہی ایسی جگہیں دیکھنے جایا کرتی تھی۔ اس مرتبہ بھی جب وہ ویکنڈ شروع ہوا تو اس نے گلے میں کیمرہ لٹکایا اور اپنے کمرے سے باہر آ گئی۔ اس کا رخ یونیورسٹی کی پارکنگ ایریا کی طرف تھا، جہاں اس کی چھوٹی سی سپورٹس کار موجود تھی۔ ڈیبی نے جیسے ہی قدم باہر نکالا، اس کے کمرے کے سامنے لان میں موجود سی آئی اے کے ایجنٹ نے اس کا تعاقب شروع کر دیا۔ اس نے ڈیبی کو کار پارکنگ کی طرف جاتے ہوئے اور گلے میں کیمرہ لٹکائے دیکھ لیا تھا۔ ایک محفوظ جگہ کھڑے ہو کر اس نے اپنے پاس موجود واکی ٹاکی سے دوسرے ایجنٹوں کو خبردار کیا اور خود یونیورسٹی سے باہر جانے والے راستے پر ایک محفوظ جگہ اپنی کار کی طرف چل دیا۔ جب تک ڈیبی اپنی کار سٹارٹ کرتی، ایجنٹ اپنی کار میں بیٹھ چکا تھا۔ ڈیبی بڑے اطمینان سے کار چلاتی یونیورسٹی سے باہر آئی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ اس وقت کتنی کاریں اس کے تعاقب میں ہیں۔ سی آئی اے، ایف بی آئی اور موساد کے لوگ الگ الگ کاروں میں اس کا پیچھا کر رہے تھے۔ اولڈ سٹی کے پارکنگ میں جب وہ داخل ہوئی تو یہاں تل دھرنے کو بھی جگہ نہ تھی۔ داخلے کا ٹکٹ مشین سے حاصل کرنے کے بعد اس نے کار کو محفوظ پارکنگ میں کھڑا کیا اور محفوظ پارکنگ کے لیے مختلف منزلوں پر گھمانا شروع کیا۔ 3-4 منٹ کی جدوجہد کے بعد بالآخر اسے تیسری منزل پر ایک جگہ خالی نظر آ ہی گئی۔ اپنی گاڑی کھڑی کر کے جب وہ لفٹ کی طرف جا رہی تھی تو یکے بعد دیگرے 3 اور کاریں بھی اسی جگہ پارک ہوئی تھیں، اور اس کے لفٹ میں پہنچنے تک ایک اور کار اسے برآمد ہونے والے 2 نوجوان بھی اس کے ساتھ ہی لفٹ کے ذریعے نیچے آئے تھے۔ ڈیبی نے کار پارکنگ سے باہر آ کر اب اس راستے کی طرف چلنا شروع کر دیا تھا جو
اولڈ سٹی ریلوے پلیٹ فارم کو جا رہا تھا۔ کیلیفورنیا ریلوے کے ایک پرانے ڈبے کے نزدیک رک کر اس نے اپنے کیمرے سے کچھ تصویریں اتاری اور اب چہل قدمی کے انداز میں چلتی ہوئی وہ ایک بینچ پر جا بیٹھی جہاں سے وہ سیکرامنٹو اور اولڈ سٹی کے حسن سے لطف اندوز ہو سکتی تھی۔ ڈیبی کے مختلف سمت اس کی پشت والی سیٹ پر ایک اور خاتون بالکل اسی طرح لاابالی انداز میں چلتی ہوئی آ کر بیٹھ گئی۔ اچانک ہی ایک نوجوان کسی دوسری طرف سے برآمد ہوا اور ڈیبی کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ ایسے ہی ایک اور نوجوان بھی دوسری سمت اسی طرح لاپرواہی سے آ کر بیٹھ گیا۔ اب دونوں کے درمیان پھنس کر رہ گئی تھی۔ اس مرتبہ آنے والے نوجوان نے اچانک ہی اپنے جیکٹ میں ہاتھ ڈالا اور جب اس کا ہاتھ برآمد ہوا تو اس میں پستول موجود تھا۔ شاید وہ پستول ڈیبی کے پہلو سے لگا کر اسے اغوا کرنے کے موڈ میں تھا، لیکن اچانک ہی بجلی کی سی پھرتی کے ساتھ ان کی پشت والے بینچ پر بیٹھی خاتون نے ماہر مارشل آرٹ کی طرح اپنی جگہ سے جست لگائی اور قریباً اڑتی ہوئی اس نوجوان پر اس طرح آن گری کہ پستول اس کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گرا۔ اس اچانک صورتحال نے اغوا کرنے والے کو بکھلا کر رکھ دیا اور اس کے دوسرے ساتھی نے، جو ڈیبی کی بائیں سمت بیٹھا تھا، پستول نکالا اور اس خاتون پر گولی چلا دی جس نے اس کے ساتھی پر حملہ کیا تھا۔ بیچارے کو بمشکل ایک فائر کرنے کی مہلت ملی تھی جب اچانک 5-6 گولیاں اس کے جسم کے آر پار ہو گئی۔ ڈیبی کے لیے یہ ساری صورتحال اتنی غیر متوقع اور ہولناک تھی کہ مضبوط اعصاب رکھنے کے باوجود اس کی چیخ نکل گئی اور اس نے دیوانہ وار مارکیٹ کی سمت بھاگنا شروع کر دیا۔ اسے اپنے پیچھے فائرنگ کی آواز سنائی دے رہی تھی، لیکن یہ فائرنگ اس پر نہیں کی جا رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے دو پارٹیوں کی آپس میں ٹھن گئی ہے۔ ڈیبی اپنی دانست میں اس بگی کی طرف بھاگی جو سیاحوں کو سیر کروانے کے لیے اولڈ سٹی میں رکھی گئی تھی، جب اچانک ہی ایک کار اس کے نزدیک آ کر رکی۔ "کم آن ڈیبی!" کسی نے پکارا۔ ڈیبی کے لیے سوچنے کو ایک لمحے کی فرصت نہ تھی۔ اس نے کار سواروں کو اپنے ہمدرد اور ایجنسی کے لوگ جان کر فوراً ان کی آفر قبول کر لی، لیکن پچھلی سیٹ پر بیٹھتے ہی اسے احساس ہو گیا کہ اس نے زندگی کی سب سے بھیانک غلطی کا ارتکاب کر لیا ہے۔ "چپ چاپ اور نارمل بیٹھی رہو!" پچھلی سیٹ پر موجود نوجوان نے اس کے پہلو میں پستول کی نالی لگاتے ہوئے کہا۔ "کیا مطلب ہے؟ کون لوگ ہو تم؟" ڈیبی کے لیے یہ صورتحال غیر متوقع تھی، لیکن وہ جس میدان کی کھلاڑی تھی وہاں ایسے واقعات کو معمول کے واقعات ہی سمجھا جاتا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو قدرے نارمل کر لیا۔ "اگلا سوال پوچھا تو گولی تمہارے حلق میں اتار دوں گا!" سانپ کی طرح پھنکارتے ہوئے اس نوجوان نے کہا۔ ڈیبی جانتی تھی اسے گولی نہیں ماریں گے، البتہ کسی سوال کا جواب نہیں ملے گا۔ اگر وہ اسے مارنا چاہتے تو اسے مار ڈالتے۔ اس کے تعاقب میں جو اتنی گولیاں چلی تھیں وہ بآسانی اس تک پہنچ جاتی۔ یکدم ایک آدمی کو تو اس نے اپنی آنکھوں سے دم توڑتے دیکھا تھا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ اس کو اغوا کرنے والے جو کوئی بھی تھے وہ اسے زندہ اغوا کرنا چاہتے تھے۔ اسے اس بات کی بھی سمجھ آ گئی تھی کہ اغوا کرنے والے کون ہو سکتے تھے۔ شاید موساد کو شمعون کی قتل کا کوئی کلو مل گیا تھا اور CIA کو بھی، جن کے لیے وہ کام کر رہی تھی۔ ایجنسی کے لوگ اس کی حفاظت کر رہے تھے اور موساد اسے اغوا کر کے لے جا رہی تھی۔ یہ تو وہ جانتی تھی کہ جلد یا دیر ایجنسی کے لوگ اسے زمین کی 7ویں تہہ سے بھی تلاش کر لیں گے، لیکن وہ اندازے کی غلطی کا شکار ہو گئی تھی۔ ڈیبی نہیں جانتی تھی کہ موساد کے لوگ اس کی توقع سے بڑھ کر چالاک ہیں اور اس کے سفر کا خاتمہ بمشکل 5 منٹ بعد ہی ہو گیا۔ اس درمیان وہ لوگ اولڈ سٹی سے باہر نہیں گئے تھے، کیونکہ جیسے ہی وہ باہر نکلے ایجنسی کے لوگ انہیں قابو کر لیتے۔ اولڈ سٹی کے تھیٹر ہال کی پشت پر گاڑی 1 منٹ کے لیے ہی رکی تھی جب اچانک تھیٹر سے 2 ہٹے کٹے نیگرو برآمد ہوئے۔ شو کا ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے نزدیک دور کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ کار رکتے ہی پچھلی سیٹ والے نے ڈیبی پر گرتے ہوئے اس کی سمت کا دروازہ کھولا اور اسے باہر دھکا دیا۔ ڈیبی کے قدم زمین پر لگنے سے پہلے ہی اسے نیگروز کے مضبوط ہاتھوں نے تھام لیا۔ دونوں نیگروز اس کے بازوؤں میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اسے بھگاتے ہوئے تھیٹر میں لے گئے۔ ڈیبی کو یقین تھا کہ کسی نے انہیں نہیں دیکھا ہوگا۔ کار سوار اسے دھکا دیتے ہی ہوا ہو گئے تھے۔ تھیٹر ہال میں وہ اسے ڈنڈا ڈولی کرتے ہوئے لائے۔ اب وہ لوگ ہال کمرے میں داخل ہو گئے تھے اور تماشائیوں کی سب سے اگلی قطار کے سامنے 4 نوجوان اور ایک لڑکی اس کے منتظر تھے۔ ان میں سے ایک نے ڈیبی کی شکل پر نظر پڑتے ہی استقبالیہ انداز میں تالی بجائی۔ تالی کی گونج خالی کمرے میں پھیل کر عجیب سی وحشت ناک تاثر پیدا کر رہی تھی۔ یہ الفریڈ تھا، امریکہ میں موساد کے ڈیتھ اسکواڈ کا انچارج، جو اس کے اغوا کے آپریشن کی کمانڈ خود سنبھال رہا تھا۔ "ویل ڈن!" اس نے ڈیبی کی شکل پر نظر پڑتے ہی مسکراتے ہوئے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور اسے
خوش آمدید کہا۔ دونوں نیگروز نے اسے سب سے اگلی والی کرسی پر دھکا دے کر اس کو سیٹ سے نائلن کی رسی کے ساتھ چند سیکنڈ میں ہی اس طرح باندھ دیا تھا کہ جسم کو معمولی جنبش دینے پر بھی یہ رسیاں اسے اپنے گوشت میں اترتی محسوس ہوتی تھی۔ امید ہے تم اچھے بچوں کی طرح کوئی سوال نہیں کرو گی۔ ہاں، ہمارے سوالات کے جوابات ضرور دینا۔ میں تمہیں یہ بات تم پر واضح کرتا ہوں کہ اگر تم شامون کے قتل میں براہ راست ملبوس نہیں تو ہم تمہیں موت کی سزا نہیں دیں گے، بصورت دیگر تمہیں بھی مرنا ہوگا۔ الفریڈ نے اس کے بال پکڑ کے اس کا منہ اونچا کرتے ہوئے کہا، مائیکل کون ہے؟ اس کے ساتھ اس نے پہلا سوال کیا۔ ڈیبی کوئی عام لڑکی نہیں تھی۔ IRA کی طرف سے اس نے اب تک 5 کامیاب آپریشن مکمل کیے تھے۔ CIA سے اسے اس کے روابط تھے اور فلسطین کی تنظیم آزادی سے اپنی تنظیم کے حکم پر وہ تعاون کر رہی تھی۔ وہ بڑے مضبوط اعصاب کی لڑکی تھی۔ جسمانی تربیت کے بڑے بڑے کڑے مراحل اس نے طے کیے تھے۔ مجھے نہیں معلوم، ڈیبی نے پرسکون لہجے میں کہا۔ الفریڈ نے اپنے دائیں ہاتھ پر کھڑی درمیانی عمر کی عورت کی طرف دیکھا جس کی رال ڈیبی کو دیکھتے ہی ٹپکنے لگی تھی۔ ٹھیک ہے مارتھا، تمہیں کچھ یاد دلوا دے۔ اس نے درمیانی عمر کی عورت کی طرف دیکھ کر اپنی بات مکمل کی۔ مارتھا نے آگے بڑھ کر ایک ہاتھ سے اس کے خوبصورت بالوں کو اس طرح قابو کیا کہ ڈیبی کے سر میں انگارے تیرنے لگے۔ دوسرے ہاتھ سے ڈیبی کے گال پر اتنا زوردار تھپڑ مارا تھا کہ ایک ہی تھپڑ سے اس کا منہ خون سے بھر گیا، لیکن وہ ضبط کیے بیٹھی رہی۔ مارتھا ایک سرور نشے کی کیفیت میں رکے بغیر اپنا کام کر رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے اسے اذیت دے کر مارتھا اپنی خاص حس کو تسکین پہنچا رہی ہے۔ اس نے یک کے بعد دیگرے چیندیار تھپڑ اس کے منہ پر مار دیے اور ڈیبی کو اپنے کان بہرے ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اس کے ساتھ اس نے ڈیبی کا گریبان چاک کر دیا تھا۔ پھر اچانک اس نے اپنی پتلون کی جیب سے ایک چھوٹا سا لکڑی کا رول نکالا۔ خدا جانے یہ کس لکڑی کا بنا 1 فٹ کا ٹکڑا تھا جسے وہ ڈیبی کے جسم پر ضربات لگا رہی تھی۔ ہر ضرب پر ڈیبی کو اپنے بدن کی ہڈیاں ترقتی محسوس ہوتی تھی، جیسے اس کے منہ سے کرہ نکلتی ایک سسکاری سی مارتھا کے منہ سے برآمد ہوتی۔ وہ پہلے سے زیادہ جوش و خروش سے اپنا کام کر رہی تھی۔ ڈیبی کی چیخوں اور وہاں موجود موساد کے درندوں کے قہقہوں سے سارا حال گونجنے لگا۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی بہت ڈرونی فلم چل رہی ہو۔ مارتھا نے دیوانہ وار قہقہے لگاتے اس کے نازک اعضاء پر طبع آزمائی شروع کر دی۔ ڈیبی سمجھ گئی کہ یہ نان سٹاپ تشدد اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ وہ ان لوگوں کے حکم کی تعمیل نہ کرے۔ اس نے 3-4 منٹ کی جان لیوا اذیت کے بعد محض چند سیکنڈ جان چھڑانے کے لیے بتاتی ہوں چلانا شروع کر دیا، لیکن مارتھا ماہر سرجن کی طرح اپنے کام میں مصروف رہی جب تک الفریڈ نے اسے رکنے کا اشارہ نہیں کیا۔ اچھا، تمہاری مرضی۔ میں تو تمہارے پہلے بیان کو ہی صحیح سمجھ لیا تھا، الفریڈ نے قہقہہ لگایا۔ مجھے اس کے صحیح نام کا علم نہیں۔ میں نے ایک لمبی رقم کے عوض صرف اتنا کام کرنا تھا کہ مائیکل نام کے ایک شخص کے ساتھ نیو یارک سے سیکرامنٹو تک سفر کروں۔ اس نے رک کر بتایا۔ ڈیبی کے جسم کا رواں درد کی شدت سے پھڑک رہا تھا۔ جھوٹ بولتی ہو تم، الفریڈ نے دیوانہ وار قہقہہ لگایا۔ اس کے ساتھ ہی مارتھا بھوکی شیرنی کی طرح اس پر پل بڑھی۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی وحشی اور پاگل بچے کے ہاتھ کوئی نازک سا کھلونا لگ گیا۔ اس نے رسیوں سے جکڑی ڈیبی کے ساتھ غیر انسانی تشدد کا بھیانک عمل جاری رکھا۔ ڈیبی نے اس وقت تک اذیت نہ برداشت کی جب تک کہ وہ بے ہوش نہ ہوئی۔ بے ہوش ہونے سے پہلے جو آوازیں اس کے کانوں میں پڑی وہ اس کے لیے حیات نو کا پیغام بن گئی تھی۔ شاید ایجنسی کے لوگ اس تک پہنچ چکے تھے، کیونکہ اس نے دروازے سے کچھ لوگوں کے اندر بھاگتے اور فریز ٹھہر جو اپنی جگہ جمے رہو کی آوازیں بلند کرتے سنا تھا۔ پھر شاید فائرنگ ہونے لگی تھی۔ اچانک ہی اس کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی۔ ڈیبی کی خوش قسمتی تھی کہ اس کی جان اتنی جلدی چھوٹ گئی۔ آفیسر جوزف نے اچانک ہی اولڈ سٹی کو چیک کرانے کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ ان لوگوں نے جو ہی جوزف نے باہر جانے والے راستوں کی نگرانی پر مأمور کیا تھا، ان کی اطلاع کے مطابق ابھی تک ڈیبی کو سیکرامنٹو اولڈ سٹی سے باہر نہیں لے جایا گیا تھا۔ ایک معمولی اندیشے کے سہارے آفیسر جوزف نے تھیٹر پر قسمت آزمائی کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ پہلے مرحلے میں اس کی مراد بار آئی اور جیسے ہی اس کے ماتحت نے تھیٹر کے ایک دروازے کو کھولنا چاہا تو اسے احساس ہو گیا کہ دروازہ اندر سے بند ہے۔ اس کے ساتھ ہی جوزف کے ساتھی حرکت میں آ گئے۔ FBI والوں کو بھی اب معاملے کی سنگینی کا احساس ہو گیا تھا، اس لیے انہوں نے ایجنسی کے لوگوں کی ہر ممکن مدد کا فیصلہ کیا تھا۔
CIA اور FBI کے ایجنٹوں نے آفیسر جوزف کی کمان میں چھوٹے سے تھیٹر کے چاروں دروازے پر چارج کیا تھا۔ تمام لوگ چلاتے ہوئے اندر داخل ہوئے تھے اور جوزف اور FBI کے مقامی چیف نے ہوائی فائرنگ بھی کی تھی، لیکن دوسری طرف سے خودکار اسلحے کی پہلی بار نے ان لوگوں کو زمین چاٹنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اگر وہ چوکتے تو کم از کم 3 ایجنٹ مارے جاتے جو آخری دروازے سے اندر داخل ہوئے تھے۔ اچانک ہی روشنیاں گل ہوگی، دروازے پہ جمے رہو، جوزف زمین پر لیٹا لیٹا چلایا۔ مذمت ہونے والی جوابی فائرنگ کا سارا زور آخری دروازے پر تھا۔ تینوں ایجنٹ جنہوں نے اس دروازے پر چارج کیا تھا رینگتے ہوئے کسی نہ کسی طرح ہال کمرے میں کرسیوں کے نیچے جان بچانے کے لیے جا گھسے تھے۔ ان میں سے ایک کے بازو میں گولی لگی تھی، جبکہ دوسرے کی خوش قسمتی تھی کہ گولی اس کے بالوں کو چھوتی ہوئی گزر گئی تھی۔ جوزف کو احساس ہی نہ ہو سکا کہ وہ لوگ کب اور کیسے فرار ہوئے۔ اسے تو ہوش اس ہیلی کاپٹر کی آواز سن کر آیا جو تھیٹر کی چھت پر منڈلا رہا تھا۔ حال میں صرف ان لوگوں کی پستولوں سے نکلنے والی گولیاں ہی ڈرونی آوازیں پیدا کر رہی تھی۔ جواب میں فائرنگ بند ہوئی تو جوزف چونکا۔ دروازہ کھول دو، روشنی اندر آنے دو، اس نے چلاتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا۔ چاروں دروازے ایک ساتھ کھلنے سے خاصی روشنی اندر داخل ہو گئی تھی۔ اس روشنی میں جوزف نے سب سے پہلے ڈیبی کو دیکھا جو کرسی کے ساتھ بندھی تھی اور اس کے جسم کے نازک اعضاء تشدد سے نیلے پڑنے لگے تھے۔ تھینک گاڈ، اس کے منہ سے بے ساختہ نے کہا جب اس نے جھک کر اس کی نبض دیکھی اور محسوس کیا کہ ڈیبی زندہ ہے۔ جوزف کے 2 ماتحت اس کے اشارے پر ڈیبی کی رسیاں کھولنے اور اسے طبی امداد دینے میں مصروف تھے، جبکہ باقی سب لوگ ہال میں چاروں طرف بھاگتے ہوئے ملزموں کو کھوج رہے تھے۔ جوزف FBI کے مقامی چیف کے تعاقب میں پستول ہاتھ میں لے رہا تھا، تھیٹر کی سٹیج پر چڑھ گیا تھا اور پردے کے پیچھے کوئی ہلچل نہیں تھی، لیکن دونوں بڑی احتیاط سے پردے کے دونوں کونوں کی طرف پستولیں تھامے قدم پہ قدم آگے بڑھ رہے تھے۔ 3-4 ایجنٹ ان کو اپنی دانت میں کور مہیا کرتے ہوئے ان کا تعاقب کر رہے تھے۔ اسی اثناء میں ان لوگوں نے مین سوئچ تلاش کر کے لائٹ جلا دی۔ سارا ہال روشنی میں نہا گیا۔ اچانک ہی پردے کے پیچھے جوزف اور FBI کا چیف اپنی جگہ جم کر رہ گئے۔ ان کے سامنے ایک رسیوں کی سیڑھی لٹک رہی تھی جس کا دوسرا سرا سٹیج کے اوپر چھت سے باہر اس روشن دان کی طرف جاتا نظر آ رہا تھا جس کے راستے موساد کے لوگ چھت پر منڈلاتے ہوئے ہیلی کاپٹر تک پہنچے تھے۔ جاتے جاتے وہ فالتو بوجھ 3 لاشوں کی صورت میں پھینک کر چلے گئے تھے۔ ان میں 2 سیاہ فام تھے جنہیں مقامی طور پر کرائے پر حاصل کیا گیا تھا اور تیسرا ایک سفید فام جو موساد کا مقامی سورس تھا۔ باقی تمام لوگ فرار ہو چکے تھے۔ جوزف جانتا تھا کہ اب اس ہیلی کاپٹر کو تلاش کرنا آسان نہیں، لیکن پھر بھی اس نے احتیاطاً اپنے ایک ماتحت کو فوراً اپنی کار ریڈیو سے سگنل اور اگلی ہدایات جاری کرنے کا حکم کے ساتھ باہر بھیجا۔ اسمارٹ گائز، FBI کے چیف نے کہا اور دوبارہ اسی رسی کی سیڑھیوں کی طرف دیکھنے لگا جس کے ذریعے وہ لوگ چھت پر پہنچ کر ہیلی کاپٹر میں سوار ہوئے تھے۔ جوزف کا دل چاہا کہ اس گدھے کا ٹینٹوا دبا دے، لیکن وہ بے بس تھا۔ FBI کے ہاتھوں آج لوگوں کو یہ دن دیکھنے پڑ رہے تھے۔ آفیسر جوزف، ہمیں ڈیبی کی ضرورت ہے۔ چیف کی اگلی بات نے اس کا خون کھلا دیا۔ میری معذرت قبول کیجیے، میری اور درخواست ہے کہ ڈیبی کے نزدیک بھی نہ پھٹکیے ورنہ معاملات بہت زیادہ بگڑ جائیں گے۔ جوزف نے لفظ چباتے ہوئے ادا کیا۔ مقامی چیف نے چند ثانیے رک کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا، پھر اپنی بے بسی کا ماتم کرتے پرے ہٹ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس سلسلے سے اسے بہرحال جوزف کا حکم ماننا پڑ گیا تھا، کیونکہ CIA کے کاموں میں مداخلت کا انہیں ہمیشہ الٹا نقصان ہی اٹھانا پڑا تھا۔ اگلے روز صبح کی فلائٹ سے جب جوزف اور ورجینیا کی طرف محو پرواز تھا تو یہ خبر اسے مل چکی تھی کہ کیلیفورنیا میں 2 اور نیو یارک میں 3 فلسطینیوں کو پراسرار طور پر قتل کر دیا گیا ہے۔ ان میں ایک سیکرامنٹو یونیورسٹی کا پروفیسر حسن طلال بھی تھا۔ پراسرار مائیکل مرنے والوں میں شامل نہیں تھا۔ شاید موساد کے لوگ اس کی اصلیت کا پتہ لگانے میں ناکام رہے تھے اور اوہ خدایا، وہ ایک مرتبہ پھر چکرا کر رہ گیا۔ فلسطینی ان قاتلوں کا انتقام اور حساب لیں گے کیونکہ ان لوگوں کا تعلق فلسطینیوں کے انتہا پسند گروپ سے تھا۔ لنگے آفس میں اپنی رپورٹ فائل کرتے ہوئے اس نے موساد کے ڈیتھ اسکواڈ کو امریکی سلامتی کے لیے چیلنج قرار دے دیا۔ ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں ڈیتھ اسکواڈ کی سرگرمیوں کو سختی سے کچل دینے کی تجویز بھی پیش کی تھی۔ بلیک ستمبر۔ ابو احمد نے CNN پر شہداء کی لاشیں دیکھی اور پہچانی تھی۔ اس نے خدا کا شکر کیا کہ ان میں حماد موجود نہیں تھا۔
ڈباتی آنکھوں اور بھرائے ہوئے دل سے اس نے اپنے شہید ساتھیوں کی مغفرت کے لیے ہاتھ بلند کیے، اور اس کے ساتھ اس کے 3 ساتھیوں نے بھی ہاتھ اٹھائے۔ یہ بلیک ستمبر کے جانباز تھے۔ خدائے وحدہ لا شریک کی قسم، ہم شہداء کا انتقام لیں گے۔ ان میں سے ایک نے غصے اور غم سے کپ کپاتی آواز میں کہا، بے شک ہم یہودی درندوں کا دنیا کے آخری کونے تک پیچھا کریں گے۔ ابو احمد نے ان کی آرزوؤں کو بڑھاوا دیتے ہوئے کہا۔ چاروں اس وقت لندن کے نواحی علاقے ہینسلو میں واقع ابو احمد کے گھر میں بیٹھے تھے۔ اس کے باقی تینوں ساتھیوں کا تعلق جرمن سے تھا اور یہ لوگ وہاں مختلف فرموں میں کام کر رہے تھے۔ ان چاروں کی موجودگی میں انہیں فون پر اطلاع ملی کہ الفریڈ ٹوبینکی نیو یارک سے جرمن پہنچ گیا ہے۔ نیو یارک میں اس کا کام ختم ہو چکا تھا اور ڈیتھ اسکواڈ کے مقامی سربراہ کی حیثیت سے اس نے فی الوقت منظر سے ہٹ جانے کے لیے کچھ عرصہ اپنے جرمنی کے آفس میں گزارنے کا فیصلہ کیا تھا۔ الفریڈ نے اپنے تجارتی دفاتر کا جال سارے یورپ میں پھیلا رکھا تھا، جس کی آڑ میں وہ موساد کے درندے سرگرم عمل رہتے تھے۔ امریکہ میں سارا آپریشن اسی درندے کی زیر کمان انجام پایا جاتا تھا، اور اب یہ ہمارے زخموں پر نمک پاشی کرنے جرمنی میں آن بیٹھا ہے۔ علی نے دانت پیستے ہوئے کہا، وہ جرمنی سے آنے والے تینوں نوجوانوں کا شاید گروپ لیڈر تھا۔ اسے مار ڈالو۔ اس درندے نے ہمارے 8 بہترین ساتھیوں کو یک کے بعد دیگرے امریکہ کے مختلف حصوں میں مارا ہے۔ اب اسے اپنے باپ کیپٹن ٹوبینکی کے پاس جہنم میں پہنچانا ہی چاہیے۔ دوسرے ساتھی نے کہا، حتمی فیصلہ ابو احمد ہی نے کرنا تھا، اور وہ غم و غصے کی آگ میں جلنے کے باوجود نہیں چاہتا تھا کہ اس کے ساتھی بے موت مارے جائیں۔ ان لوگوں نے شامون کے قتل کی معمولی قیمت ادا نہیں کی تھی، گو کہ اسے امید تھی کہ امریکہ جیسے بڑے اور بظاہر مضبوط ملک میں موساد اپنی مرضی سے فلسطینیوں کا قتل عام نہیں کر سکتی، لیکن ایسا ہو کر رہا۔ کتنے کھوکھلے اور کمزور ہیں یہ لوگ، بظاہر خود کو دنیا کی سب سے بڑی طاقت کہلوانے والے، شاید انہوں نے اپنی ساری توانائیاں عالم اسلام کو تباہ کرنے کے لیے ہی اکٹھی کر رکھی ہیں۔ برادران عزیز، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ امریکی اسرائیل کے مقابلے میں اتنے کمزور ثابت ہوں گے۔ ہم نے سینکڑوں بے گناہ فلسطینیوں کے قاتل شامون کو مار کر کوئی گناہ نہیں کیا تھا، لیکن اس وحشی درندے الفریڈ ٹوبینکی نے ہمارے 8 ساتھیوں کو یک کے بعد دیگرے شہید کیا ہے۔ باخدا ہم حسن طلال کے قاتلوں کا زمین کی 7ویں تہہ سے بھی کھوج لگا لیں گے۔ خدا کی قسم، تب تک ہم پر اپنی ماؤں کا دودھ حرام ہے جب تک ہم اس درندگی کا انتقام نہ لے لیں۔ ابو احمد کے خون میں انگارے تڑپنے لگے اور اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد انہیں اکیلا چھوڑ کر گھر سے باہر کچھ دیر کے لیے جا رہا تھا۔ گھر سے کچھ فاصلے پر ایک ٹیلی فون بوتھ سے اس نے ایک نمبر ڈائل کیا، اور تھوڑی ہی دیر بعد وہ آئرش ریپبلک آرمی کے ایک دوست سے بات کر رہا تھا۔ اپنی حریت پسند ساتھیوں کی مدد سے جرمنی میں ڈیتھ اسکواڈ کے امریکی سربراہ الفریڈ کو قتل کرنا چاہتا تھا، اور یہ لوگ ایک دوسرے سے تعاون کرتے آئے تھے۔ 15-20 منٹ کی گفتگو کے بعد وہ مطمئن ہو کر واپس آ گیا۔ رات دیر تک وہ لوگ الفریڈ کے قتل کے منصوبے کی مختلف جزیات کا جائزہ لیتے رہے۔ الصبح انہوں نے نماز ابو احمد کی امامت میں ادا کر کے آنسو بھری آنکھوں سے اپنے ہاتھ خدا کے سامنے پھیلا کر اپنے ساتھیوں کی سلامتی، اپنی آزادی اور عالم اسلام کی بے حسی اور بے غیرتی کے خاتمے کی دعا کی۔ پھر اکٹھے ناشتہ کرنے کے بعد علی کی سربراہی میں بلیک ستمبر کے تینوں جانباز اپنی منزل کی طرف چل دیے۔ انہوں نے حسب سابق لندن سے جرمنی تک کا سفر فیری سے کیا تھا۔ بوریا کا ڈاؤن ٹاؤن یوں تو سارا دن ہی بہت مصروف رہتا تھا، لیکن شام نزدیک آنے پر وہاں لوگوں کی آمد و رفت بہت بڑھ جاتی تھی۔ جرمنی کا یہ شہر تجارتی سرگرمیوں کا مرکز تھا، اور یہاں دنیا کی بڑی بڑی ٹریڈ کمپنیوں کے دفاتر تھے۔ شواز ٹریڈرز نامی سے اس کمپنی کے دفتر سے الفریڈ شام ڈھلنے پر معمول کے مطابق لفٹ کے ذریعے باہر آیا تھا۔ اسے جرمنی میں آئے 8-10 روز ہونے کو آئے تھے۔ یہ ان لوگوں کا طریقہ کار تھا کہ دنیا کے کسی بھی ملک میں کوئی بڑا کرائم کرنے کے بعد وہ کچھ عرصے کے لیے منظر عام سے غائب ہو جایا کرتے تھے۔ شواز ٹریڈرز نامی فرم کی شاخیں امریکہ اور یورپ کے تمام ممالک میں قائم کی گئی تھی، جبکہ اس کا ہیڈ کوارٹر تل ابیب میں تھا، اور الفریڈ نے اس کمپنی کے ایک ڈائریکٹر کی حیثیت سے دنیا میں ڈیتھ اسکواڈ کا جال پھیلا رکھا تھا۔ جرمنی میں 10-15 روز مزید قیام کرنے کے بعد اس نے نیو یارک میں بروکلن میں موجود اپنے آفس میں واپس لوٹ جانا تھا۔ علی اور اس کے دونوں ساتھی گزشتہ 4 روز سے الفریڈ کے معاملات نوٹ کر رہے تھے۔ آج جمعے کی وجہ سے یہاں رش بہت زیادہ تھا، اور انہوں نے آج کا دن خاص طور سے اس کام کے لیے منتخب کیا تھا۔ آئرش ریپبلک آرمی کے دوست ان کی مدد کے لیے موجود تھے۔
آج جیسے ہی الفریڈ نے اپنے دفتر سے نکل کر نیچے جانے والی لفٹ کی طرف قدم بڑھایا، دو تین اور لوگ بھی اس کے ساتھ اس طرح لفٹ کی طرف بڑھے جیسے وہ مختلف دفاتر سے نکل کر اس طرف آ رہے تھے۔ ان تینوں میں ایک علی اور اس کا ساتھی، جبکہ تیسرا IRA کا دوست تھا۔ لفٹ رکنے پر سب سے پہلے علی اس میں داخل ہوا، اس کے تعاقب میں الفریڈ، اور پھر باقی دونوں بھی اندر آ گئے۔ لفٹ میں پہلے سے ایک جرمن جوڑا موجود تھا۔ دونوں اپنے آپ میں اتنے مگن تھے کہ انہوں نے اس منزل سے سوار ہونے والوں کا کوئی نوٹس لینے کی زحمت ہی گوارا نہ کی۔ جرمن جوڑا ایک دوسرے میں پیوست تھے اور لفٹ 15ویں منزل سے گراؤنڈ فلور کی طرف جا رہی تھی جب اچانک الفریڈ کو اپنے پہلو میں یک کے بعد دیگرے 2 انگارے گھستے ہوئے محسوس ہوئے۔ علی نے بالکل نامحسوس طریقے سے اپنے لمبے کوٹ کی جیب سے پستول نکال کے اس کے پہلو میں اس صفائی سے 2 گولیاں اتاری تھی کہ الفریڈ کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ سائلنسر لگے پستل سے برآمد ہونے والی دونوں گولیاں اتنے خطرناک زہر میں بھجی ہوئی تھی کہ ان کا شکار اپنے منہ سے مرتے وقت کوئی آواز بھی نہ نکال سکا۔ ابھی وہ تیسری منزل تک ہی پہنچے تھے کہ جب اچانک اس کے دوسرے ساتھی نے لفٹ روک دی اور تینوں باہر نکل آئے۔ جرمن جوڑے کو حالات کی سنگینی کا احساس اس وقت ہوا جب انہوں نے ایک لمبے تڑنگے شخص کو دھڑام سے اپنے قدموں میں گرتے محسوس کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کسی رد عمل کا اظہار کرتے، لفٹ دوبارہ چل پڑی۔ دونوں نے جب الفریڈ کے پہلو سے خون کے فوارے کی طرح ابلتے دیکھا تو انہوں نے چیخنا شروع کر دیا اور اسی طرح چیختے چلاتے وہ لفٹ سے باہر آ گئے۔ لفٹ کے منتظر نیچے کھڑے لوگوں کو اپنی بات سمجھانے میں انہیں کم از کم 1-1.5 منٹ لگا، کیونکہ ابھی تک ان کے اوسان ہی بحال نہ ہوئے تھے۔ ان کے گرد مجمع اکٹھا ہو گیا تھا، جن میں جرمن پولیس کے 2 سپاہی بھی موجود تھے جنہوں نے اپنے ہاتھوں میں واکی ٹاکی پکڑ رکھے تھے اور ان کا تعلق گشتی پولیس سے تھا اور ایک دوسرے سے یہ واکی ٹاکی کے ذریعے رابطہ رکھتے تھے۔ علی اور اس کے ساتھیوں نے اپنی دانت میں منصوبہ بڑے شاندار طریقے سے تیار کیا تھا، کیونکہ انہوں نے لفٹ سے باہر نکلتے ہی اس کی واپسی کا بٹن دبا دیا تھا اور اس سے پہلے کہ لوگ لفٹ کو روکتے اس کا واپسی کا سفر شروع ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی وہ تینوں 2 الگ الگ لفٹوں کے بٹن دبا کر کھڑے ہو گئے، لیکن رش کی وجہ سے لفٹیں نیچے آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ صورتحال بڑی گھمبیر ہو چلی تھی۔ علی نے فوراً اس سیڑھیوں کے ذریعے نیچے اترنے کا فیصلہ کیا اور وہ اکیلا ہی سیڑھیوں کے راستے نیچے اترنے لگا۔ اس کے تعاقب میں اس کا فلسطینی دوست آ رہا تھا، جبکہ IRA والا ساتھی وہیں کھڑا رہا اور وہ لفٹ کے ذریعے ہی نیچے اترا۔ علی اور اس کے ساتھی کی بدقسمتی کہ جیسے ہی انہوں نے سیڑھیوں کے راستے باہر نکلنا چاہا، پریشان حال اور گھبرائے ہوئے جرمن جوڑے کی نظریں سیدھی ان کی طرف اٹھی۔ وہ ابھی تک لوگوں کو اپنی بات سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے علی اور اس کے ساتھی کو آتے دیکھا، قاتل! جرمن نوجوان اور اس کی ساتھی لڑکی نے چلاتے ہوئے ان کی طرف اشارہ کیا۔ دونوں سپاہیوں نے اپنی سروس ریوالور پھرتی سے نکال کے ان کو ہاتھ اٹھانے کا حکم دیا۔ علی نے اندازہ لگا لیا تھا کہ انہوں نے مذمت کی تو وہ 3 بے گناہ ضرور مارے جائیں گے اور کسی بے گناہ کی موت کا داغ لے کر وہ اس دنیا سے نہیں جانا چاہتے۔ دونوں کے ہاتھ اٹھتے چلے گئے اور ان کا تیسرا ساتھی لفٹ کے ذریعے اطمینان سے اتر کر بھیڑ میں غائب ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب علی اور اس کے ساتھی کو جرمن پولیس اپنے حصار میں لیے کار کی طرف جا رہی تھی تو ان کا تیسرا ساتھی لندن میں ابو احمد کو فون کر کے الفریڈ کی موت اور دونوں کی گرفتاری کی خبر دے رہا تھا۔ کیپٹن والٹر کلاسن نے اپنے سامنے لگی مختلف گھڑیوں کے ڈائل پر نظریں دوڑائی اور سب کچھ نارمل تھا۔ قاہرہ کے ATC ایئر کنٹرول ٹاور کو اس نے اپنی ڈائریکشن بتا کر ان سے موسمی حالات، درجہ حرارت اور دیگر تفصیلات طلب کی۔ پھر اپنے نائب کو کچھ ہدایات دینے کے بعد اس نے اپنے دائیں ہاتھ پر ایک لیور کو دبا دیا۔ جہاز کی بلندی آہستہ آہستہ کم ہونے لگی اور اس کے ساتھ ہی اس کے نائب نے سیٹ بیلٹ باندھنے کے سگنل جلا دیے۔ جب بلندی دکھانے والی سوئی ایک خاص مقام پر پہنچ گئی تو اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے سامنے موجود سٹیئرنگ وہیل کو دائیں طرف ایک مخصوص زاویے پر گھما دیا۔ اب اس کے سامنے والا قطب نما اور دیگر سوئیاں اس کی سمت اور روٹ کے صحیح ہونے کا اعلان کرنے لگی تھی۔ معزز خواتین و حضرات، کیپٹن والٹر کلاسن آپ سے مخاطب ہیں۔ ہم قاہرہ کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر لینڈ کرنے والے ہیں۔ یہاں درجہ حرارت 20 ڈگری سینٹی گریڈ اور موسم انتہائی خوشگوار ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کا سفر ہمارے ساتھ شاندار گزرا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی ایئر ہوسٹس کی آواز بلند ہوئی۔ معزز خواتین و حضرات، جہاز کے کپتان نے سیٹ بیلٹ باندھنے کی بتیاں روشن کر دی ہیں۔ براہ کرم اپنے سگریٹ بجھا دیجیے، کرسی کی پوچھ سیدھی کر لیجیے۔ برائے مہربانی جہاز سے اترتے وقت اپنا سامان ساتھ لے جانا نہ بھولیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کا سفر ہمارے ساتھ خوشگوار ہوگا اور آئندہ بھی آپ لفتھانسا کے ذریعے
لفتہانسا کے ذریعے سفر کرنا پسند کریں گے۔ ہم قاہرہ اترنے والے مسافروں کو خدا حافظ کہتے ہیں۔ جہاز اب قاہرہ ایئرپورٹ پر چکر لگا رہا تھا۔ جہاز میں ہلکی ہلکی موسیقی کی محصور کن آواز بلند ہونے لگی، شاید کوئی عربی دھن بجائی جا رہی تھی۔ پھر جہاز کے پہیے کھلے اور 2-3 چکر لگانے کے بعد وہ بالآخر قاہرہ کے ایئرپورٹ پر لینڈ کر گیا تھا۔ ایئر ہوسٹس مسافروں کو جہاز کے انجن بند ہونے جانے تک اپنی جگہ بیٹھے رہنے کی تلقین کرنے لگی، اور کیپٹن والٹر کلاسن نے سیٹ پر بیٹھے بیٹھے ایک طویل انگڑائی لے کر انجن بند کر دیے۔ اس کا شمار لفتھانسا ایئر لائن کے چند گنے چنے پائلٹوں میں ہوتا تھا، خصوصاً مڈل ایسٹ سے یورپ کی طرف آنے والے فضائی راستے سے اسے ازبر تھے، اور وہ 2-3 مرتبہ تو اس نے اپنی مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہ صرف سینکڑوں مسافروں کی جانیں بچائی تھی بلکہ اپنے ہم پیشہ لوگوں کی نظروں میں بڑی قدر و منزلت بھی پا لی تھی۔ بیشتر عرب تاجر تو اب اس کے ذاتی دوست بن چکے تھے۔ ان لوگوں کا آنا جانا یورپی ممالک میں لگا رہتا تھا۔ یہ عرب شیوخ بزنس کلاس میں سفر کرتے ہوئے، جہاں والٹر کلاسن اکثر ان کے ساتھ بیٹھ کر ڈرنکس بھی شیئر کیا کرتا تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ وہ شراب نہیں پیتا تھا، بس اس کی ایک یہی عادت اس کے دوستوں کو پسند نہیں آتی تھی، وگرنہ وہ اسے بڑا خوش مذاق اور یاروں کا یار سمجھتے تھے۔ جس تھکا دینے والی فلائٹ کے ذریعے وہ انقرہ پہنچا تھا وہ دمشق سے شروع ہوئی تھی، اور اسے بیروت، انقرہ اور میونخ ہوتے ہوئے فرینکفرٹ پہنچنا تھا۔ اس روٹ پر یہ اس کی پہلی پرواز نہیں تھی۔ گزشتہ 3 سالوں سے وہ مسلسل اس روٹ پر جہاز اڑا رہا تھا۔ اس انتہائی مصروف روٹ پر سے ایک منجھا ہوا پائلٹ ہونے کے سبب ایک نقصان کا سامنا بھی ہمیشہ رہتا تھا کہ اسے کبھی بھی چھٹی نہیں ملی تھی۔ جب وہ لمبی چھٹی کا مطالبہ کرتا تو کمپنی کے اعلیٰ افسران معاملہ اگلے مہینے پر ٹال دیتے تھے، لیکن اس مرتبہ اس کی چھٹی منظور ہو چکی تھی۔ ٹیموتھی کو جب اس نے اطلاع دی تو اگلے ہفتے وہ 1 ماہ کی چھٹیاں لے کے یورپ اور امریکہ کی تفریحی دورے پر جا رہے ہیں، تو اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ دونوں بچوں نے خوشی سے چیخ چیخ کر آسمان سر پر اڑا دیا تھا۔ جب اس نے دمشق سے اپنے گھر فرینکفرٹ فون کیا تو بچوں نے باری باری اپنے عزائم سے آگاہ کرنے کے بعد فون اپنی ماں کو دے دیا تھا۔ ٹیموتھی کو اس نے کہا کہ وہ کل تک سارے معاملات نمٹا لے، کیونکہ پرسوں شام کو فرینکفرٹ سے لاس اینجلس جانے والی لفتھانسا کی فلائٹ پر ان کے لیے سیٹیں ریزرو کروا لی گئی ہیں، اور اب وہ سوچ رہا تھا کہ اتنے مختصر سے دنوں میں وہ اپنی بیوی کی 15 سالہ رفاقت کا حق بھی ادا کر پائے گا کہ نہیں۔ انہیں قاہرہ پر 1 گھنٹہ ٹھہرنا تھا۔ اسی درمیان جہاز کی صفائی شروع ہو گئی تھی، اس کے ٹینکوں سے پیٹرول کے پائپ لگا دیے گئے تھے، اور ایئرپورٹ پر لفتھانسا کا عملہ جہاز کے دیگر پرزوں کی چیکنگ میں مصروف تھا۔ اس سارے آپریشن کی نگرانی والٹر کلاسن خود کر رہا تھا۔ اس کی یہی خوبی اسے اپنے ساتھیوں میں ممتاز کرتی تھی، اس نے کبھی کسی معاملے کو اپنے ماتحتوں پر نہیں چھوڑا تھا۔ جہاز اب روانگی کے لیے تیار تھا، اور مسافروں نے جہاز میں سوار ہونا شروع کر دیا تھا۔ لاؤنج میں فلائٹ نمبر 317 کی روانگی کے اعلان کے ساتھ ہی ہلچل مچ گئی تھی۔ فوم کے نرم گدوں والے صوفوں پر بیٹھے مسافروں کو اسپرنگوں نے اچھال کر قدموں پر کھڑا کر دیا تھا۔ یہاں سے سوار ہونے والوں کی تعداد 15 تھی، جبکہ جہاز کے باقی مسافر ٹرانزٹ لاؤنج سے واپس جہاز کی طرف آ رہے تھے۔ سیکورٹی حکام کو اس اعلان کے ساتھ ہی ایک بکھلائے ہوئے نوجوان کی طرف متوجہ ہونا پڑا، جو بڑی تیزی سے اور قریباً بھاگتا ہوا ان کی طرف آ رہا تھا۔ اس نے جین کی پتلون پر ایک فضائی کمپنی کے چمڑے کی جیکٹ پہن رکھی تھی، جس کی پشت پر فضائی کمپنی کا نشان اور نام کندہ تھا۔ ایسی جیکٹس عموماً فضائی کمپنی کے ملازمین کے استعمال میں رہتی تھیں۔ اس کے ہاتھ میں ایک کینوس کا بیگ تھا، یہ بھی اس فضائی کمپنی کا تھا۔ پہلی نظر میں وہ اس کمپنی کا ملازم دکھائی دیتا تھا۔ معاف کرنا دوستو، مجھے دیر ہوگی، اور میرے خدایا، مجھے تو فرینکفرٹ سے ملحقہ پرواز لینی ہے۔ خدا جانے کبھی کبھی مصر کی ٹیکسی ڈرائیورز کو کیا ہو جاتا ہے، بھلا یہ بھی کوئی بات ہے کہ میں وہ مسلسل بول رہا تھا۔ سیکورٹی حکام سمجھ گئے کہ بیچارہ دیر ہونے کی وجہ سے بوکھلا رہا ہے، شاید اس کی نوکری خطرے میں ہے۔ ایک سیکورٹی انسپکٹر مسکراتے ہوئے اس کو تسلی دی اور حوصلہ دیتے ہوئے کہا کہ وہ گھبراہٹ ختم کر دے، کیونکہ اس کو مطلوبہ پرواز مل گئی ہے اور وہ بروقت فرینکفرٹ پہنچ جائے گا۔ نوجوان نے اتنے بھرپور انداز میں اور اتنے تسلسل کے ساتھ اس کا شکریہ ادا کیا کہ سیکورٹی افسر کو اس سے جان چھڑانا مشکل ہو رہی تھی۔ اس نے اپنی جان چھڑانے میں عافیت جانی اور اس کا بیگ سائفر مشین سے گزرنے کے ساتھ ہی اسے تھما کر خدا حافظ کہہ دیا۔ نوجوان بھاگتا ہوا اس بس کی طرف جا رہا تھا جس پر فلائٹ نمبر 317 کے مسافر سوار ہو رہے تھے۔ بس میں سوار ہونے والا بھی وہ آخری مسافر تھا۔ بس میں بیٹھنے کے بعد اس نے طائرانہ نظروں سے اندر موجود مسافروں کا جائزہ لیا، اور اس کی نظریں اگلی سیٹ پر بیٹھے اپنے ایک ساتھی پر ٹھہر گئی، جس نے گردن موڑ کر مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں اطمینان کا اظہار کر کے بس کی کھڑکی سے ہوائی اڈے کا جائزہ لینے لگا۔
اس نوجوان پر نظر پڑتے ہی اس نے اطمینان کا گہرا سانس لیا اور اپنا سر سیٹ کی پشت سے لگا کر مطمئن ہو گیا. بس انہیں مطلوبہ جہاز تک لے آئی تھی جس کے انجن پہلے سے سٹارٹ تھے. مسافر ایک کر کے جہاز میں سوار ہو رہے تھے اور اگلے چند منٹ کے بعد جہاز روانگی کے لیے تیار ہو گیا تھا. اسے اکانومی کلاس کے اگلے حصے میں جگہ ملی تھی جبکہ اس کا دوسرا ساتھی فرسٹ کلاس کی طرف چلا گیا تھا. اس ہوائی اڈے سے دونوں کلاسوں کے مسافروں کو ایک ہی بس میں سوار کر کے یہاں لایا جاتا تھا. معزز خواتین و حضرات، لفتانزا ایئر لائن کی فلائٹ نمبر 317 میں کیپٹن والٹر کلاسن اور ان کے عملے کی طرف سے آپ کا خیر مقدم کیا جاتا ہے. جہاز روانگی کے لیے تیار ہے. ہم تھوڑی دیر بعد 30,000 فٹ کی بلندی پر پرواز کرتے ہوئے انقرہ کی طرف روانہ ہو جائیں گے. اب حفاظتی اقدامات سے متعلق ایک فلم چلائی جا رہی ہے. براہ کرم اسے غور سے دیکھیے. اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو براہ کرم بغیر کسی ہچکچاہٹ کے متعلقہ عملے سے رجوع کیجیے. شکریہ. اعلان کے خاتمے پر مسافروں کے سامنے اسکرین پر فلم چلنے لگی جس میں حفاظتی بند باندھنے اور ایمرجنسی کی صورت میں حفاظتی تدابیر اختیار کرنے سے متعلق ہدایات دی جا رہی تھیں. نوجوان کی توجہ اسکرین کی بجائے اس راستے پر تھی جو اکانومی کلاس سے گزر کر فرسٹ کلاس اور پھر کاک پٹ تک جانا تھا. جہاز میں خاصی سیٹیں خالی تھیں. اسکرین پر چلتی فلم اب ختم ہو چکی تھی. اس کے ساتھ ہی ہلکی ہلکی موسیقی پر جہاز کے انجنوں کی گھرگھراہٹ غالب آنے لگی. کپتان کی طرف سے عملے کے جہاز کو ٹیک آف کرنے کی اطلاع دے دی گئی تھی اور اس نے آہستہ آہستہ رن وے پر رینگنا شروع کر دیا تھا. پھر اس کی رفتار تیز ہونے لگی اور تھوڑی ہی دیر بعد جہاز فضا میں بلند ہو گیا تھا. ایک خاص بلندی پر پہنچنے کے بعد جب بتیاں گل ہوئیں تو مسافروں نے حفاظتی بند کھول دیا. سب سے پہلے اپنی کلاس سے ٹوائلٹ کی طرف جانے والا وہ پہلا مسافر تھا. ٹوائلٹ میں داخل ہوتے ہی اس نے ٹوائلٹ سے متعلقہ سامان والے ایک دراز کو کھولا اور ٹشو پیپرز کے ڈبوں کا جائزہ لینے لگا. یہاں درجنوں ڈبے بڑے سلیقے سے سجائے گئے تھے. ایسے ہی ایک ڈبے کو جس کا وزن کچھ زیادہ محسوس ہو رہا تھا اس نے کھولا اور ایک ننھا سا پستول اس میں سے نکال کر اپنی جیکٹ کی جیب میں رکھ لیا. قاہرہ میں صفائی کرنے والے عملے میں موجود ان کے ساتھی نے کامیابی سے اپنا کام انجام دے دیا تھا. جب وہ ٹوائلٹ سے باہر نکلا تو واپسی کے لیے اس نے فرسٹ کلاس کا راستہ اختیار کیا. فرسٹ کلاس کے سرے پر اس کا ساتھی استفہامیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا. اس نے مسکراتے ہوئے اپنے سر کے مخصوص اشارے سے کچھ بتایا تو وہ مطمئن ہو کر اپنی جگہ پر بیٹھ گیا. کیپٹن والٹر کلاسن مسافروں کو جہاز کی سمت اور ان علاقوں سے باخبر کر رہا تھا جن سے وہ پرواز کرتے ہوئے انقرہ کی طرف جا رہے تھے. وہ مسافروں کو بتا رہا تھا کہ اس وقت جہاز قبرص سے شمال کی طرف قریباً 40 میل کی دوری سے گزر رہا ہے اور ان کے دائیں جانب وہ پہاڑی سلسلہ ہے جو ایک طرح سے ترکی اور قبرص کی سرحد ہے. اس اعلان کے ساتھ اکانومی کلاس میں بیٹھا نوجوان اپنی جگہ سے اٹھا. عین ان لمحات میں فرسٹ کلاس والا نوجوان بھی اٹھ کھڑا ہوا. دونوں کا ٹکراؤ اکانومی کلاس کے آخری سرے پر ہوا تھا. اکانومی کلاس والے نے بڑی ہوشیاری سے چھوٹا سا پستول اپنے ساتھی کے کوٹ کی جیب میں منتقل کر دیا. وہ بڑی تیزی سے اپنی سیٹ کی طرف واپس جا رہا تھا. اپنے سر پہ موجود بیگیج باکس کھول کر اس نے اپنا بیگ باہر نکالا اور اس میں سے 4 چھوٹی چھوٹی ڈبیاں نکالی اور جیکٹ کی دوسری جیب سے پہلے سے تیار شدہ کاغذان پر چڑھا دی. یہ چنگم کی خالی ڈبیاں تھیں اور اب ان پر خاکی رنگ کے خول چڑھا کر اس نے انہیں ڈائنامیٹ کی ڈبیاں بنانے کا تاثر دیا تھا. خاکی رنگ کے ان خولوں پر اس نے سبز رنگ کے تار لپیٹ دیے تھے. یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ اس کے ساتھ والی سیٹ خالی تھی. اب ان جعلی ڈائنامائٹ کی ڈبیاں کے ساتھ وہ اکانومی اور فرسٹ کلاس کے درمیان جا کر کھڑا ہو گیا. کیپٹن والٹر کلاسن جہاز کے اندرونی سسٹم پر اپنے نائب کے ساتھ خوش گپیاں کر رہا تھا. وہ خوش آئندہ لمحات کے تصور سے نہ صرف خود محظوظ ہو رہا تھا بلکہ اپنے نائب کو بھی اپنی خوشیوں میں شامل کرنا ضروری سمجھتا تھا. 1 مہینے تک آپ کو بہت مس کروں گا کیپٹن، اس کے نائب نے ٹھنڈی آہ بھری. جہاز کو اب انہوں نے انقرہ جانے والی فضائی راہ گزر پر ڈالنا تھا. اچانک ہی کاکپٹ کا دروازہ کھلا. والٹر کلاسن نے یہی سمجھ کر گردن موڑی تھی کہ اس جہاز کی فلائٹ پر سر حسب معمول اس کے لیے کافی تیار کر کے لائی ہوگی. کیا بات ہے، کون ہو تم؟ اس نے کہتے ہوئے اپنا ہاتھ ایک مخصوص بٹن کی طرف لے جانا چاہا جسے دبا کر وہ نزدیکی ایئر ٹریفک کنٹرول کو اپنے ہائی جیک ہونے کا سگنل دے سکتا تھا. نہیں کیپٹن، کسی بٹن کو ہاتھ نہ لگانا. مجھے افسوس ہے تمہیں بے وقت زحمت دی. یہ جہاز اغوا ہو چکا ہے. میرے 3 ساتھی جہاز میں ڈائنامائٹ لگا چکے ہیں.
تمہاری اور مسافروں کی خیریت صرف ہمارے احکامات پر اور آنکھیں بند کر کے عمل کرنے میں ہے۔ تمہاری اطلاع کے لیے صرف اتنا عرض کروں گا کہ میرا نام ابو امل ہے اور ہمارا تعلق بلیک ستمبر سے ہے۔ آل رائٹ، تم جو کوئی بھی ہو، پستول پرے ہٹاؤ۔ والٹر کلاسن کو جہاز کے اغوا سے زیادہ افسوس اپنے خواب ٹوٹنے پر ہوا تھا۔ جہاز کے مسافر بڑی حیرت اور پریشانی کے عالم میں جہاز کے اندرونی سسٹم پر یہ اعلان سن رہے تھے: خواتین و حضرات، یہ جہاز اغوا ہو چکا ہے، ہمارا تعلق بلیک ستمبر سے ہے۔ میں ابو امل آپ سے مخاطب ہوں۔ میرے دو ساتھی جہاز میں ڈائنامائٹ سمیت موجود ہیں اور میں کیپٹن کے ساتھ کاکپٹ میں ہینڈ گرینیڈ اور پستول سے مسلح بیٹھا ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اپنی سیٹوں پر چپ چاپ بیٹھے رہنے اور کوئی ایسی حرکت نہ کیجیے گا جس سے آپ کے ساتھ ساتھ جہاز کے 150 مسافروں کو بھی زندگی میں خطرے میں آپ ڈال دیں۔ اعلان کے خاتمے پہ خوفزدہ آنکھوں سے جہاز کے مسافروں نے دیکھا کہ ایک نوجوان اکانومی اور فرسٹ کلاس کے درمیان ڈائنامائٹ کی ڈبیاں نصب کر رہا تھا، جبکہ ان کا دوسرا ساتھی جہاز کے آخری سرے پر یہی عمل دہرا رہا تھا۔ دونوں نے بڑی تیزی سے اپنا کام مکمل کر لیا اور ڈبیوں سے منسلک تار ان کے ہاتھوں سے بندھے تھے۔ انہوں نے مسافروں کو مطلع کیا کہ اگر کسی مسافر نے جوش میں آگر کوئی غلط حرکت کی ان کی طرف بڑھا تو اپنی جگہ سے ایک خاص حد تک ہٹنے کی صورت میں ڈائنامائٹ پھٹ جائے گا اور وہ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ بڑے منجے ہوئے ہائی جیکرز تھے، انہوں نے مسافروں کے لیے خود پر قابو پانے کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی تھی اور نفسیاتی طور پر ان کی بے بسی کا مکمل انہیں احساس دلا دیا تھا۔ والٹر کلاسن کے سارے خواب ریزہ ریزہ ہو گئے تھے۔ اسے جہاز کے ہائی جیک ہونے سے زیادہ غصہ اس بات پہ آ رہا تھا کہ ایک مرتبہ پھر اس کی چھٹیوں کا معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا اور ٹکٹوں کی بکنگ جو اس نے کروا رکھی تھی اب وہ کینسل ہو جائے گی۔ ابو امل اس کے سر پر مسلط تھا اور بڑی گہری نظروں سے ڈائل کی مختلف سوئیوں کو جائزہ لے رہا تھا۔ اچانک ہی اس کے اگلے حکم نے والٹر کلاسن کو چونکا دیا: جہاز کو یونان کی طرف موڑ لو۔ لیکن میں نے کبھی اس روٹ پر پرواز نہیں کی، ہمارے پاس اتنا تیل بھی نہیں۔ اس نے اندھیرے میں تیر چلایا: میرا بھی یہ پہلا ہی تجربہ ہے، تم بھی کر لو، آئندہ کے لیے تمہیں روٹ کی سمجھ آ جائے گی۔ ابو امل نے پھنکارتی ہوئی آواز میں اس کی کنپٹی پہ دوبارہ پستول جماتے ہوئے کہا: قبرص کے کنٹرول ٹاور سے بات کرو، انہیں جہاز کے اغوا ہونے کی خبر نہ دینا، کوئی بھی ایمرجنسی بتا کر لینڈ کر جو۔ ٹھیک ہے، بمشکل غصے سے لرزتی آواز میں کیپٹن والٹر کلاسن نے کہا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ قبرص کے کنٹرول ٹاور سے بات کر رہے تھے۔ اس نے کوئی تکنیکی مجبوری بتائی کہ جہاز کو لینڈ کرنے کی اجازت چاہیے، حالانکہ وہ جہاز کے ہائی جیک ہونے کا سگنل دے چکا تھا، لیکن قبرص نے یہ سگنل وصول نہیں کیا تھا۔ شاید انقرہ میں وصول ہو گیا ہو۔ بڑی ردو کے بعد اسے جہاز اتارنے کی اجازت ملی۔ جیسے ہی جہاز نے قبرص کے ہوائی اڈے پر لینڈ کیا، ابو امل نے کنٹرول سے بات کرنے والا مائک خود تھام لیا: میں فلائٹ نمبر 317 سے مخاطب ہوں، یہ جہاز اغوا ہو چکا ہے، ہمارا تعلق بلیک ستمبر تنظیم سے ہے، یہ جہاز ہم نے جرمنی میں موجود اپنے ساتھیوں کی رہائی کے لیے اغوا کیا ہے، ہم یہاں قیام نہیں کریں گے، صرف تیل لے کر اڑ جائیں گے۔ اگر کسی نے کوئی چالاکی دکھائی تو یاد رکھنا جہاز میں ڈائنامائٹ نصب ہے، یہ صرف پٹرول بھرنے والی گاڑی جہاز کے نزدیک آئے، اس کے علاوہ کسی کو جہاز کے نزدیک پھٹکنے کی بھی اجازت نہ دی جائے، یہ جہاز مسافر سمیت بھگ سے اڑ جائے گا۔ یونان حکومت کے لیے سب سے اہم مسئلہ یہ تھا کہ جتنی جلدی اس مصیبت سے جان چھڑائی جائے، کیونکہ جہاز پہ جس تنظیم نے قبضہ کیا تھا اس سے کوئی چال بازی یا سودے بازی تھی بے سود تھی۔ یوں بھی اس سے پہلے حکومت پر غیر ممالک خصوصاً اسرائیل کا دباؤ بڑھنے لگے۔ یونان کی حکومت اس بلا سے چھٹکارا چاہتی تھی۔ ان لوگوں نے ابو امل کے ہر حکم کی تعمیل کی اور بلا چونچ رہا کہ جہاز کی ٹینکیاں تیل سے بھرنے کے بعد ان کو جانے کی اجازت دے دی۔ جہاز ایک مرتبہ پھر فضا میں پہنچ گیا۔ فضا سے ابو امل نے جرمنی حکومت کے لیے پیغام ریکارڈ کروایا کہ بوریا جہل میں موجود علی اور اس کے ساتھی کو رہا کر دیا جائے، وگرنہ وہ لوگ جہاز کو فضا میں ہی تباہ کر دیں گے۔ اس پیغام کی ٹیپ شدہ کاپیاں چند منٹ میں ہی اسرائیل اور امریکہ پہنچ گئی تھی۔ جہاز اب یوگوسلاویا کی طرف ہوئے پرواز تھا۔ اس طرف جانے کا حکم بھی والٹر کلاسن کو ابو امل نے ہی دیا تھا۔ وہ اپنے آہنی ارادوں سمیت اس کے سر پر ڈٹا ہوا تھا۔ جہاز لینڈ کرتے وقت بھی اس نے حفاظتی اقدامات اپنانے کا تکلف بھی نہ کیا تھا۔ کیا مجال جو اس کے پائے ثبات میں معمولی سی لغزش بھی آئی ہو۔
والٹر کلاسن نے ایک بات کا اندازہ لگایا تھا کہ جو شخص اس کے سر پر جمع کھڑا ہے وہ کوئی معمولی ہائی جیکر نہیں. اسے نہ صرف اس جیٹ پر جہاز کے سارے سسٹم کا علم ہے بلکہ اس خطے کی فضائی راستے سے اسے ازبر ہے. یوں لگتا ہے جیسے وہ یہاں کافی عرصہ تک جہاز اڑاتا رہا ہو. بریگیڈیئر شمیر کی آنکھوں میں خون تیر رہا تھا. اس کی حالت اس بھوکے بھیڑیے کی جیسی تھی جس کے سامنے بھیڑیں موجود ہوں لیکن وہ شیر کے خوف سے ان کا شکار نہ کر سکتا ہو. الفریڈ کی موت کے حادثے سے وہ سنبھل نہ پایا تھا کہ اب یونان میں اسرائیلی قونصلیٹ کی طرف سے آنے والے پیغام نے اس کے تن بدن میں آگ لگا دی تھی. اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ فلسطینیوں کی یہ جرأت اتنی عرصے بعد کیسے ہوگی. اپنے داست میں ان لوگوں نے ایسے اقدامات کیے تھے کہ اب قیامت تک فلسطینی ہتھیار اٹھانے کا تصور نہیں کر سکتی تھی. لیکن بلیک ستمبر پھر ایکٹیو ہو گئی تھی. ایک طرف وہ لوگ تھے جو گزشتہ 15 روز سے جرمن حکومت پر مسلسل دباؤ بڑھا رہے تھے کہ وہ الفریڈ کے قاتل دونوں فلسطینیوں کے ان کے حوالے کر دے. اس ضمن میں اسرائیل نے انٹرپول سے بھی رابطہ کیا تھا اور یہ بہانہ کر کے دونوں گرفتاروں کی ڈیمانڈ کی تھی کہ یہ دونوں تل ابیب اور حیفا میں بہت تخریبی کاریوں میں ملبوس رہے ہیں. جرمن حکومت نے اس ضمن میں کسی بھی دباؤ میں آنے سے صاف انکار کر دیا تھا اور قیدی ان کے حوالے نہیں کیے تھے. اب انٹرپول کی کوششوں سے امید کوئی کرن نظر آنے لگی تھی تو اس نئی مصیبت نے سر اٹھا لیا تھا. نہ صرف الفریڈ مارا گیا بلکہ یہ لوگ اس کے قاتلوں کو بھی چھین کر لے جانا چاہتے ہیں. ناممکن. وہ منہ میں بڑبڑانے لگا. سر، ان لوگوں نے بڑا بھیانک طریقہ اپنایا ہے. وہ جہاز کو مسلسل فضا میں چکر دے رہے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ جب تک ان کے ساتھیوں کی رہائی کا اعلان نہیں ہوتا وہ لوگ جہاز کو اسی طرح فضا میں اڑاتے رہیں گے علیہ کہ جہاز تباہ ہو جائے. ایک ماتحت نے لب کشائی کی. یہ بلیک ستمبر کے لوگ بہت خطرناک ہیں اور کوئی حکومت اس کے مطالبات کے سامنے نہ جھکنے کا خطرہ مول نہیں لے گی. جہاز میں 215 مسافر عملے کے لوگ سوار ہیں. اتنی جانوں کا خطرہ جرمن تو مول نہیں لے سکتے. دوسرے نے کہا. بریگیڈیئر شمیر کا پیمانہ صبر چھلک پڑا. شٹ اپ. اس نے چلاتے ہوئے ان لوگوں کو پھاڑ کھانے والی نظروں سے گھورا. وزیر خارجہ سے ملاؤ. شمیر نے اپنے سیکرٹری کو حکم دیا. دوسرے ہی لمحے وہ وزیر خارجہ سے مصروف گفتگو تھا. دوران گفتگو اس کے منہ سے جھاگ اڑتی رہی. وزیر خارجہ اس سے زیادہ غصے اور نفرت کی آگ میں جھلس رہا تھا. اس نے بریگیڈیئر شمیر کو بتایا کہ اسرائیل اور اس کے دوست ممالک کے دباؤ کے باوجود اس بات کا امکان ہے کہ جرمن حکومت ان لوگوں کے مطالبات کے سامنے جھک جائے. فون کریڈل پر پٹکتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھ اتنی زور سے میز پر مارا تھا کہ سارا کمرہ گونج اٹھا تھا. ٹھیک ہے، ممکن کوشش کرو کہ قیدی ان کے ہاتھ نہ لگیں. سفارتی دباؤ جاری رکھو. اگر جرمن حکومت نے بعدن خواستہ ایسا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو ان لوگوں کو جیل ہی میں مار ڈالو. جرمن پولیس کی حراست سے چھین کر مار ڈالو. ہر صورت دونوں قیدی زندہ فلسطینیوں کے ہاتھ نہ لگنے چاہیں، خواہ اس کے لیے کتنی ہی قربانی کیوں نہ دینی پڑے. مجھے ان لوگوں کی موت کے علاوہ اور کوئی اطلاع نہ پہنچے. اس نے اپنے آدمیوں کو گھور کر دیکھا. دوسرے ہی لمحے ڈیتھ اسکواڈ متحرک ہو گئے. جرمن میں ان کے ایجنٹوں کو ہدایت مل گئی تھی اور فوری طور پر ان ہدایات پر عمل پیرا ہونے کا حکم بھی جاری ہو چکا تھا. ہم لوگ اس وقت یوگوسلاویا پر پرواز کر رہے ہیں. جہاز کو زیگرب کے ہوائی اڈے پر اتارو اور تیل بھرنے کا بندوبست کرو. ابو عمل کی طرف سے کیپٹن والٹر کلاسن کو اگلا حکم موصول ہوا. مجھے ساری زندگی مشرقی یورپ کے کسی فضائی مستقر پر اترنے کا اتفاق نہیں ہوا. تم، والٹر کلاسن نے جھلاتے ہوئے کہنا چاہا. میں جو ہوں تمہیں بتانے اور سمجھانے کے لیے. فکر کس بات کی ہے؟ ابو عمل نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا. والٹر کلاسن ہونٹ کاٹ کر رہ گیا. خدا جانے یہ شخص کس مٹی کا بنا ہوا تھا. کیا مجال ہے جو ایک منٹ کے لیے اس نے کسی بھی نفسیاتی یا ذہنی کمزوری کا مظاہرہ کیا ہو. انہیں فضا میں چکر کاٹتے 3 گھنٹے ہو گئے تھے اور جہاز کی ٹنکیاں خالی ہونے لگی تھیں. شاید قبرص سے انہیں تیل اتنا ہی ملا تھا. اس صورتحال کا اندازہ والٹر کلاسن سے پہلے ابو عمل نے لگایا تھا. اس دوران ان لوگوں نے جہاز کے مسافروں پر مکمل کنٹرول کیا ہوا تھا. اس کے ایک ساتھی نے اٹینڈنٹ کے فرائض سنبھال لیے تھے اور اپنی مدد کے لیے اکانومی کلاس سے 2 عورتوں کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا تھا جو مسافروں کو کھانے پینے کی اشیاء فراہم کر رہی تھی. جہاز کے عملے کو ان لوگوں نے فرسٹ کلاس میں چپ چاپ بیٹھے رہنے کی تلقین کر کے پابند کر دیا تھا. زیگرب کے ہوائی اڈے پر اترنا والٹر کلاسن کی زندگی کا بھیانک تجربہ تھا. 1 گھنٹے تک وہ انتظامیہ کی منت سماجت کرتا رہا. اس درمیان اسے جہاز کے 3 انجن بند کرنے پڑے اور صرف 1 انجن پر اس نے لینڈ کیا. کوئی معمولی اعصاب کا پائلٹ ہوتا تو جہاز کریش ہو جاتا.
یوگوسلاویہ کی حکومت نے انہیں صرف اس شرط پر اترنے کی اجازت دی تھی کہ وہ جہاز میں تیل بھرنے اور اشیاء خوردنوش مہیا کرنے کے بعد اسے ایک لمحے کے لیے اپنی سرزمین پر رکنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ یہ سارا عمل آدھا گھنٹے میں پورا ہو گیا۔ اس درمیان ابو عمل نے اپنی دھمکی پھر ریکارڈ کروائی اور جرمن حکام کو دوبارہ باور کرایا کہ وہ محض اسرائیلی حکومت کی خوشنودی کے لیے بے گناہ مسافروں کی جان سے کھیل رہے ہیں۔ اس کا کہنا تھا کہ ان لوگوں نے جرمن حکومت کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا اور درخواست کی تھی کہ اسرائیل اور فلسطینیوں کی جنگ کے درمیان نہ آئیں۔ جہاز ایک مرتبہ پھر یوگوسلاویہ کی فضا میں چکر کاٹ رہا تھا۔ ابو عمل نے اسے ایک خاص ایریا میں اڑتے رہنے کی ہدایت کی تھی۔ ابھی تک جرمن حکومت کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا تھا۔ اچانک ایک خیال بجلی کے کوندے کی طرح والٹر کلاسن کے ذہن پر لگا۔ اگلے ہی لمحے وہ لفتھانسا ایئر لائن کے چیئرمین ہربرٹ کلین سے مصروف گفتگو تھا۔ اس نے کلیمین کو باور کروا دیا کہ ان لوگوں کو سوائے ان کے ساتھیوں کی رہائی کے اور کوئی عمل مطمئن نہیں کر سکے گا۔ اس میں کوتاہی کی گئی تو جہاز فضا میں ہی پھٹ جائے گا۔ اس نے کلیمن پر زور دیتے ہوئے کہا تھا کہ وہ اپنی کمپنی کے ساکھ داؤ پر نہ لگائے اور جرمن حکومت پر دباؤ ڈالے کہ وہ ان لوگوں کا مطالبہ تسلیم کر لیں۔ ہربرٹ کلیمن کا رابطہ بیک وقت والٹر کلاسن اور جرمنی حکومت کے ذمہ داروں سے قائم تھا۔ جرمن ایئر لائن کا چیف ہونے کے ناطے اس پر دوہری ذمہ داری عائد ہو گئی تھی۔ ایک تو اپنی ایئر لائن کی ساکھ داؤ پر لگی ہوئی تھی اور دوسری طرف جرمنی حکومت کے وقار کا سوال تھا۔ خدا جانے یہ کیسے ہائی جیکرز تھے جو سوائے پیٹرول ہونے کے اور کسی بھی صورت جہاز زمین پر نہیں اترنے دیتے تھے۔ اگر وہ زمین پر کچھ دیر ٹھہرتے تو ان سے نمٹنے کے بہت سے چانسز ہو سکتے تھے۔ عین ممکن ہے کہ کمانڈو کارروائی کا موقع مل جاتا یا پھر ان لوگوں سے سودے بازی کی جا سکتی تھی، کوئی نفسیاتی طریقہ اپنایا جا سکتا تھا، کچھ بھی ممکن تھا۔ لیکن یہ لوگ جانے کس مٹی کے بنے ہوئے تھے۔ سوائے اپنے پیغام ایک مرتبہ نشر کرنے کا انہوں نے ابھی تک ذمہ دار حکام سے کس بھی ملک میں بات کرنا گوارا نہیں کیا تھا۔ وہ صرف پائلٹوں کے ذریعے دباؤ ڈلوا رہے تھے۔ عجیب مصیبت تھی، نہ تو یہ لوگ زمین پر اترتے تھے، نہ کسی سے بات کرنے کو تیار تھے۔ انہیں ہر صورت مثبت جواب چاہیے تھا۔ جناب والا، جہاز مسلسل 24 گھنٹے پر پرواز نہیں کر سکتا، اس کے انجن میں بھی جواب دے سکتے ہیں، اور اب تو یوں لگتا ہے کہ وہ وہاں بھی جواب سنے بغیر جہاز میں تیل ڈالنے کا ارادہ بھی نہیں رکھتے۔ اس سے پہلے زیگرب میں بھی جہاز کو ایک انجن پر اڑانا پڑا تھا۔ خدارہ سینکڑوں انسانوں کی جان داؤ پر نہ لگائیے، اس نے جرمن چانسلر سے آخر کہا۔ ٹھیک ہے، ہمیں بہرحال مسافروں کی جان سب سے زیادہ عزیز ہے، چانسلر نے بھی سانس لے کر کہا۔ کلیمن نے سکھ کا سانس لیا۔ دوسرے ہی لمحے دوسری لائن پر والٹر کلاسن کے لیے پیغام دے رہا تھا کہ جرمنی حکومت نے دونوں قیدیوں کو رہا کرنے کا اصولی فیصلہ کر لیا ہے۔ اس وقت وہ اپنے آرام دہ آفس کے اس حصے میں موجود تھا جہاں کوئی اسے ڈسٹرب نہیں کرتا تھا۔ وہ یہاں 5 منٹ رک کر اپنا اوسان بحال کرنا چاہتا تھا کیونکہ اسے تھوڑی دیر بعد بوریا سے قیدیوں کے ہمراہ ایک دوسرے جہاز پر ایک جگہ جانا تھا جہاں ہائی جیکروں کی طرف سے ان قیدیوں کو پہنچانے کا حکم تھا۔ وسکی کے ایک پیگ نے اسے خاصا سکون دے دیا تھا اور وہ اپنے ریٹائرنگ روم کا بغلی دروازہ کھول کر اس طرف موجود باغ کو کھلی ہوا میں چند سانس لے کر اپنا ذہنی دباؤ کو دور کر کے خود کو آنے والے حالات کے لیے تیار کرنا چاہتا تھا۔ بون سے اپنے نجی چھوٹے جہاز میں بوریا جانا تھا جہاں ایک اور جہاز پہلے سے تیار تھا جس میں قیدیوں کو لے جانے کا فیصلہ منصوبہ طے پایا تھا۔ ابھی اس نے اپنے دفتر سے قدم باہر ہی نکالا تھا کہ اس کی سیکرٹری ہاتھ میں کارڈلیس فون پکڑے سے اپنی طرف آتی دکھائی دی۔ شاید کوئی اہم کال تھی، ورنہ اسے کم از کم اس وقت ڈسٹرب نہ کرتی۔ مسٹر کلیمن دوسری طرف سے آواز کے بجائے سانپ کی پھنکار سنائی دے رہی تھی۔ خدا جانے آواز میں کیسا قہر چھپا تھا کہ ایک مرتبہ تو کلیمن کا دل زور سے دھڑک کر رہ گیا۔ کون ہو تم؟ اس نے فوراً اپنی حالت پر قابو پا کر پوچھا۔ میں جو کوئی بھی ہوں، ایک بات کان کھول کر سن لینا، اگر قیدیوں کی رہائی میں تمہارا ہاتھ شامل ہوا تو دنیا کے کسی بھی کونے میں تم ہماری دسترس سے بچ نہیں سکتے۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ کون ہو تم؟ کلیمن، ہم موت کے فرشتے ہیں، ڈیتھ اسکواڈ۔ اس کے ساتھ ہی فون بند ہو گیا۔ اپنی سیکرٹری کو فون تھماتے ہوئے ہربرٹ کلیمن کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ ڈیتھ اسکواڈ کی دھمکی خالی خُولی دھمکی نہیں ہوتی۔ وہ یہودیوں کی اس خون خوار تنظیم سے بخوبی آگاہ تھا اور جانتا تھا کہ یہ لوگ کبھی اپنے مجرموں کو معاف نہیں کرتے، لیکن
اس نے سوچا وہ تو ان کا مجرم نہیں، اس نے فلسطینیوں کا ساتھ نہیں دیا، وہ تو اب بھی اپنے حکومت کے فیصلے کا پابند ہے۔ یہ فیصلہ بہرحال جرمن گورنمنٹ کو کرنا تھا، تو اسے اپنی کمپنی کی ساکھ اور مسافروں کی جان عزیز تھی، جس کو بچانے کے لیے لفتھانسا کے چیئرمین کی حیثیت سے وہ ہر ممکن اقدام کرنے کا اخلاقی، انسانی اور قانونی طور پر پابند تھا۔ بون سے بوریا تک اس کا سفر بڑا اذیت ناک گزرا۔ بوریا کے ہوائی اڈے پر جرمن انٹیلیجنس چیف مائیکل گارڈ اس کا منتظر تھا۔ مائیکل نے اسے ہوائی اڈے پر ہی ایک الگ کمرے میں مختصر بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ جرمن حکومت کی ہر ممکن کوشش یہی ہے کہ دونوں قیدی ان لوگوں کو نہ سونپے جائیں۔ اس کے لیے انہیں ہربرٹ کلیمن کا عملی تعاون درکار ہوگا۔ اگر ایسا ناگزیر ہوا تو پھر یہ ہدایت بھی موجود ہے کہ کسی مسافر کی زندگی کو خطرے میں نہ ڈالا جائے۔ بوریا کا جیل خانہ کوئی عام جیل خانہ نہیں تھا۔ یہاں قیدیوں کو خصوصی انتظامات کے تحت پابند سلاسل رکھا جاتا تھا۔ اس جیل میں دنیا بھر کی انتہا پسند تنظیموں کے لوگ بند تھے جنہیں جرمنی میں گرفتار کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ خطرناک قاتل، ڈرگ سمگلر، نامور ڈکیتوں کو یہاں رکھا جاتا تھا۔ اس جیل میں انتظام جرمن پولیس کے ایک خصوصی شعبے کو سونپا گیا تھا۔ جیل کے دور دور کوئی آبادی نہ تھی اور اس طرف آنے والے راستوں پر بھی کڑی نگرانی تھی۔ جہاز کو اغوا ہوئے 8 گھنٹے ہو چکے تھے جب جیل کے بڑے دروازے سے دونوں قیدیوں کو گارڈ کی حفاظت میں باہر نکالا گیا اور جس بند کار میں انہیں بٹھایا گیا تھا، اس کے آگے اور پیچھے جرمن فوج کے 2 ٹرک اس کی حفاظت کے لیے چل رہے تھے۔ موساد کے ڈیتھ اسکواڈ ان کا مقامی سربراہ ہمیرخ جانتا تھا کہ اگر اس نے اپنے کام میں ذرا سی کوتاہی کا مظاہرہ کیا تو بریگیڈیئر شمیر اسے زندہ درگور کر دے گا۔ وہ اپنے ایجنٹوں کی معمولی سی غلطیوں پر ان کی سرزنش کرتا تھا۔ اپنے ہاتھ سے ایجنٹوں کو اذیت ناک سزائیں دینا اس کا معمول تھا۔ دنیا بھر میں پھیلے ڈیتھ اسکواڈ کے جانے کتنے غیر یہودی ایجنٹ اس کے ہاتھوں موت کا ذائقہ چکھ چکے تھے۔ کسی بھی شخص کی جان لینا اس کے نزدیک بچوں کا کھیل تھا۔ بوریا جیل سے ہوائی اڈے کی طرف جانے والی سڑک بظاہر ویران نظر آ رہی تھی، لیکن وہ جانتا تھا کہ یہاں چند منٹ کے نوٹس پر جرمن اپنی مدد کے لیے پولیس یا فوج کو بلا سکتے ہیں۔ بریگیڈیئر شمیر نے بڑی سختی سے ہدایت کی تھی کہ دونوں قیدی کسی صورت بلیک ستمبر کے ہاتھ نہ پہنچ سکیں۔ انہیں مارنے کا منصوبہ ان لوگوں نے چند گھنٹوں میں ہی تیار کر لیا تھا اور اب یہاں مورچہ بند ہو کر بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنی ایمرجنسی اور کم وقت میں ہمیرخ کو صرف 6 ایجنٹ ہی میسر آ سکے تھے۔ ان میں 2 کرائے کے قاتل اور 4 موساد کے باقاعدہ ایجنٹ تھے۔ اپنے 5 ساتھیوں کے ساتھ اس نے جیل سے اس طرف آنے والے راستے کے اس موڑ کو چنا تھا جس پر ایک چھوٹی سی سرسبز پہاڑی میں 2 وقتی طور پر سڑک کی طرف آنے والے والوں کی نظروں سے چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس جگہ کی نشاندہی بھی ان دونوں کرائے کے قاتلوں میں سے ایک نے کی تھی جس نے بوریا جیل میں 10 برس قید کاٹی تھی اور اسے اکثر جرمن کے دوسرے شہروں کی عدالتوں میں پیش کرنے کے لیے جیل سے ہوائی اڈے تک لے جایا جاتا تھا۔ اپنی آنکھوں سے دوربین لگائے وہ قہرے کی چادر میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر گوہر مقصود تلاش کر رہا تھا۔ سردی کی شدت لمحہ بڑھ رہی تھی۔ انتہائی گرم جیکٹیں پہننے کے باوجود انہیں ٹھنڈک اپنی ہڈیوں میں سرایت کرتی محسوس ہو رہی تھی۔ آٹومیٹک بندوقوں پر گرفت قائم رکھنے کے لیے انہوں نے اونی دستانے پہن رکھے تھے اور اپنی شناخت چھپانے کے لیے اونی ٹوپیاں اوڑھ کر انہوں نے اپنے چہروں پر اس طرح پھیلائی ہوئی تھی کہ اب چہرے پہ ان کی صرف آنکھیں ہی دکھائی دیتی تھیں۔ ہمیرخ کو رہ کر یہ غم کھا رہا تھا کہ وہ بازوقہ کیوں اپنے ہمراہ نہیں لا سکے۔ اس میں اس کا قصور نہیں تھا۔ شمیر نے انہیں وقت ہی اتنا کم دیا تھا کہ وہ ڈھنگ کا اسلحہ بھی نہیں لا سکے تھے۔ آٹومیٹک رائفلیں اور چند ہینڈ گرینیڈ تھے یا پھر ایک لائٹ مشین گن جو ہمیرخ نے خود سنبھال رکھی تھی۔ بالآخر اسے دھند کی چادر سے جھانکتی جیپ کی روشنیاں بھی دکھائی دینے لگی۔ جیپ شاید کمانڈر کار تھی جو آگے آگے چل رہی تھی۔ اسے کچھ فاصلے پر آرمڈ کار آ رہی تھی جس میں دونوں قیدی اور ان کے محافظوں کو بٹھایا گیا تھا۔ جیپ ان کے نزدیک پہنچی۔ ہمیرخ کی ہدایت کے بالکل برعکس دونوں کرائے کے قاتلوں نے اس پر فائرنگ شروع کر دی۔ ہمیرخ تلملا کر انہیں گالیاں دینے لگا کیونکہ اس نے سختی سے ہدایت کی تھی کہ جب تک وہ سگنل نہ دے فائر نہ کھولا جائے۔ لیکن نوواردار جنہیں اس نے ہنگامی طور پر ایک مقامی سورس کی مدد سے
حاصل کیا تھا، اپنی عادت کے ہاتھوں مجبور تھے۔ انہوں نے پولیس کی جیپ دیکھتے ہی اس پر گولیوں کا مینا برسا دیا۔ یہ کوئی عام پولیس نہیں تھی، جرمن پولیس کا خصوصی تربیت یافتہ کمانڈو یونٹ تھا، جسے ہنگامی حالت سے نمٹنے کے لیے خصوصی طور پر تیار کیا گیا تھا۔ موساد والے ان کے راستے میں ہر ممکن رکاوٹ کھڑی کرنے کی کوشش کریں گے۔ گولیاں جیپ میں موجود ایک کمانڈر کو زخمی کرنے کے علاوہ کوئی اور کارنامہ سر انجام نہ دے پائی۔ اگلے ہی لمحے وہ مقابلے پر ڈٹ گئے۔ اگلی جیپ فائرنگ کے ساتھ ہی آرمڈ کار نے تیزی سے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا، جبکہ اس کے پیچھے آنے والی جیپ برق رفتاری سے ایک لمبا چکر کاٹ کر اس پہاڑی ٹیلے کے پیچھے پہنچ گئی۔ ہمرک کو جلد ہی احساس ہو گیا کہ وہ گھیرے میں آ چکے ہیں۔ اس نے جان لیا تھا کہ مقابلہ بے سود ہے، لیکن اس کے سامنے صرف دو ہی راستے تھے، یا تو ان لوگوں کا گھیراؤ توڑ کر نکل جائے یا پھر مارا جائے۔ گرفتاری کی صورت میں وہ ذلیل ہو کر مارے جاتے۔ سب سے پہلے تو اس نے اپنے ہاتھوں سے دونوں کرائے کے ٹٹولوں کو پلک جھپکتے ہی مار ڈالا۔ اسے خطرہ تھا کہ ان میں سے کوئی اگر زندہ جرمنوں کے ہاتھ لگ گیا تو سب کچھ پک دے گا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے پسپائی اختیار کرنا شروع کی۔ ابھی تک گھیراؤ مکمل نہیں ہوا تھا، چاروں ایک سیٹ میں بڑی ترتیب سے فائرنگ کرتے ہوئے بھاگ رہے تھے، جب انہیں ایک اور آفت نے آن لیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی ہیلی کاپٹر ان کے سر پر منڈلانے لگا، جس میں سے ایک گونجدار آواز انہیں بار بار جرمن اور انگلش زبان میں ہتھیار پھینکنے کا حکم دے رہی تھی۔ جب وارننگ پر بھی انہوں نے مقابلہ جاری رکھا تو ہیلی کاپٹر کی طرف سے ان پر وارننگ برسٹ مارا گیا۔ اس کے ساتھ ہی ہیلی کاپٹر نے آسمان سے ان پر گولیاں برسانا شروع کر دی۔ چاروں نے اس گولیوں کی فائرنگ کی زد سے بچنے کی کوشش کی، لیکن جلد ہی ان کا ایک ساتھی ہیلی کاپٹر کی فائرنگ اور دوسرا پولیس کمانڈوز کی گولی کی بھیٹ چڑھ گیا۔ اپنی تربیت کے مطابق اب ہمرک کے آخری ساتھی نے اپنا مورچہ وہاں جما لیا تھا۔ اس نے ہمرک کو نکل جانے کے لیے کہا۔ ہمرک دیوانہ وار بھاگ رہا تھا، جبکہ اس کا ساتھی اپنی جگہ پر لیٹا پولیس کی گولیوں کا جواب دے رہا تھا۔ ہیلی کاپٹر ہمرک کے تعاقب میں اڑ رہا تھا۔ وہ اپنی شاندار تربیت کے بل بوتے پر اس کی گولیوں کی زد سے ہر مرتبہ چھلانگ لگا کر بچ رہا تھا۔ 2-3 منٹ بعد دلیری سے مقابلہ کرنے کے بعد بالآخر اس کا آخری ساتھی بھی مارا گیا۔ ہمرک کی خوش قسمتی تھی کہ دھند اب اتنی گہری ہو گئی تھی کہ جب تک وہ نزدیکی درختوں کی جھنڈ تک پہنچا، ہیلی کاپٹر کی دسترس سے نکل گیا اور پھر وہ درختوں کی جھنڈ کے اندر ہی اندر بھاگتا چلا گیا۔ گہری دھند میں تیز روشنیوں زیادہ دور تک اس کا تعاقب نہ کر سکی اور وہ آدھ گھنٹہ میں ہی جان لیوا بھاگ دوڑ کے بعد اکیلا اپنی تباہی کی داستان سنانے کے لیے زندہ نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ یہ صورتحال اس کے لیے نئی نہیں تھی۔ اس سے پہلے بھی متعدد بار وہ موت کے ہاتھوں سے بال بال بچا تھا۔ ڈچ اسکاؤٹ کا شاید کوئی ہی ایسا خوش قسمت ایجنٹ تھا جس نے اپنی زندگی میں موت کو بہت قریب سے نہ دیکھا ہو۔ ان لوگوں کی بیک وقت نہ صرف اسرائیل کے دشمنوں کو مارنا ہوتا تھا، اس کے ساتھ ساتھ متعلقہ ملکوں میں قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں سے بھی بچنا ہوتا تھا۔ دونوں طاقتوں سے بیک وقت لڑنا ہوتا تھا، لیکن آج وہ دل شکستہ تھا۔ آج واقعی انہیں زبردست ہزیمت کا سامنا ہوا تھا۔ فلسطینیوں نے انہیں احساس دلایا تھا کہ اپنی مکاری طاقت اور دولت اور شیطانی ذہنیت کے باوجود وہ مجبور محض ہیں۔ اگلے چند گھنٹوں کے بعد وہ تل ابیب میں بریگیڈیئر شمیر کو ناکامی کی اطلاع دیتے ہوئے اپنی شرمندگی کا اظہار کر رہا تھا، لیکن بریگیڈیئر شمیر نے اس کا حوصلہ بڑھائے رکھا۔ وہ جانتا تھا کہ الفریڈ کے بعد اب ہمرک ہی اس کے پائے کا ایجنٹ یورپ میں رہ گیا ہے۔ جہاز اب جرمنی کی حدود میں داخل ہو چکا تھا۔ وہ لوگ اس وقت ریم کے فوجی اڈے پر چکر لگا رہے تھے، جس کے نیچے امریکہ اور جرمنی کی مسلح فوج کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ جرمنی کی کوشش تھی کہ کسی بھی طرح جہاز جرمنی میں اتر جائے، لیکن ابو عمل جیسے مضبوط اعصاب کے عرب نوجوان سے ان کا واسطہ شاید زندگی میں پہلی مرتبہ پڑا تھا۔ اس نے مسئلے پر گفتگو کرنے سے ہی انکار کر دیا تھا۔ جرمن حکام اسے بار بار کہہ رہے تھے کہ اس کے ساتھی ان کے پاس موجود ہیں اور وہ جرمنی میں جہاز اتار کر انہیں حاصل کر لے، جس کے بعد دنیا کے کسی بھی حصے میں انہیں پہنچا دیا جائے گا۔ لیکن ابو عمل نے یہ کہہ کے ان کے ارمانوں پر اوس ڈال دی تھی کہ اس کے ساتھیوں کو جہاز میں سوار کر کے زیگرب پر لایا جائے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے والٹر کلاسن کو دوبارہ زیگرب پر لایا جائے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے والٹرسن کو دوبارہ زیگرب کی طرف جہاز لے جانے کا حکم دے دیا۔ کلیمنس، شاید تم لوگ اسے میری زندگی کی آخری پرواز بنانے پر تلے ہوئے ہو۔ مجھے اپنی جان کا نہیں، ان سینکڑوں مسافروں کی جان کا خیال ہے جنہیں اس گھٹیا سیاست کی بھینٹ چڑھایا جا رہا ہے۔ والٹر کلاسن کی پیمانہ صبر بالآخر چھلک پڑا۔ مطمئن رہو کیپٹن، مجھے تمہاری زندگی تمام زندگیوں سے زیادہ عزیز ہے۔ میں اپنے جہاز کو کسی گندی سیاست کی بھینٹ نہیں چڑھنے دوں گا۔ ہم قیدیوں کو لے کر زیگرب آ رہے ہیں۔
थोड़ी देर बाद ही एक छोटा सा जहाज़ अली और इसके साथी के साथ ज़ीगरब की तरफ महू परवास है। इस जहाज़ में क्लेमर और माइकल गार्ड भी मौजूद थे। जर्मन इंटेलिजेंस के डायरेक्टर को अब भी यही उम्मीद थी कि वो आखिरी लम्हात में शायद सरखरू हो जाए। 2 घंटे बाद ज़ीगरब के हवाई अड्डे पर दोनों जहाज़ लैंड कर चुके थे। वीआईपी लाउंज में अपनी आंखों से दूरबीन लगाए जर्मन कॉन्सुलेट आंखें फाड़ फाड़ कर दोनों कैदियों को उतर कर लफ्थांसा एयरलाइन के जहाज़ की तरफ जाते देख रहे थे। इसका बस नहीं चलता था कि अपने साथ मौजूद जर्मन सफीर को कच्चा चुबा जाए, जिसने इसे सीधे मुंह बात भी नहीं की थी। माइकल गार्ड की 1000 कोशिशों के बावजूद इन लोगों ने जहाज़ से बाहर आने से इनकार कर दिया था और दोनों साथियों को अपने ही जहाज़ में पहुंचाने पर मिसर थे। बिल आखिर जर्मन इंटेलिजेंस डायरेक्टर को हथियार डालने पड़े और दोनों कैदियों को अबू अमल के हवाले करना पड़ा। लफ्थांसा एयरलाइन के चेयरमैन की तरफ से खुसूसन दरख्वास्त पर उन्होंने वाल्टर क्लासन की जगह दूसरे पायलट को जहाज़ उड़ाने की इजाज़त दे दी थी, जबकि वाल्टर क्लासन के नायब ने जहाज़ से उतरने से इनकार कर दिया था। खुद वो वाल्टर क्लासन भी बड़ी बददिली से अपने चेयरमैन का हुक्म मान रहा था, क्योंकि हर्बर्ट क्लेमेंट समझा था कि अब वो मज़ीद फ्लाइंग कम अज़ कम 1 हफ्ता नहीं कर सकता। इसकी असाफ शिकन माहौल में 12 घंटे जहाज़ को मुसलसल हालत परवाज़ में रखा था। इसने ज़ीगरब से अबू अमल के हुक्म पर जहाज़ को कब्रस में फिर बैरूत ले जाया जा रहा था। उन्होंने कब्रस के हवाई अड्डे पर तमाम मुसाफिरों को उतार दिया था और अब सिर्फ जहाज़ के अमले के साथ महू परवाज़ था। अबू अमल की जगह अब अली ने ले ली थी और वो फर्स्ट क्लास की आरामदेह सीटों के दरमियान एक चादर बिछाकर सजदा शुक्र अदा कर रहा था। बैरूत के खस्ता हाल हवाई अड्डे पर फ़लस्तीनी तहरीक आज़ादी के सिपाही इनके इस्तकबाल को मौजूद थे। जहाज़ के अमले को अपने जुलूस में लिए हुए लोग बैरूत की फ़ौज की आंखों के सामने से गुजर कर अपने ट्रक तक आए थे। अपने इलाके में पहुंचकर उन्होंने जहाज़ के अमले को खुसूसन शुक्रिया और तारीफ़ के साथ वापस भेज दिया था। रात की तारीकी में अबू अमल अपने दोनों साथियों और जर्मन से रहाई पाने वालों के हमरा मकामी बंदरगाह की तरफ जा रहा था। वो लोग जानते थे कि सुबह इसराइली तैयारों की तबाहकुन बमबारी का सामना करना पड़ेगा। ऐन मुमकिन था कि मगरबी अफवाज की मदद से इन पर हमला भी किया जाता और रात के दूसरे ही पहर वो तेज़ रफ्तार कश्ती में सवार समुंदर का सीना चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे। इनकी मंजिल कब्रस की बंदरगाह निकोसिया थी, जहां हमदर्द और महफूज हाथ इनको संभालने के लिए तैयार खड़े थे।